السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول رکھیل بائی ریاض عاقب کوہلر کی یہ 4 ایپیسوڈ ہے۔ تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ خوابگاہ میں داخل ہوتی کبیر دادا کی نظر جوں کی توں پڑے ہوئے کھانے کے برتنوں پر پڑی۔ آپ کی منتظر تھی۔ کبیر دادا کو معلوم تھا کہ اس سے بحث بیکار ہے۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ ایک ہی دن تناوش کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے لگنے لگا تھا جیسے وہ اسے برسوں سے جانتا ہو۔ اس کا ہر عمل کبیر دادا کو پہلے سے پتہ چل جاتا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کا مفہوم وہ ادائی سے پہلے جان جاتا تھا۔ اس نے سالے نکالنے کے لیے جو ہی ڈونگے کو ہاتھ لگایا، اس کے ہاتھ سے ڈونگا جپٹتے ہوئے وہ تیز لہجے میں بولی، میں ڈال رہی ہوں نا؟ میرے پاس ہاتھ نہیں ہے کیا؟ وہ کہاں ہار ماننے والی تھی، برجستہ بولی، ہاتھ پاؤں تو بیوی کے پاس بھی موجود ہوتے ہیں، پھر وہ کیوں شوہر کی کمائی کھاتی ہے؟ غلط، آج کل کئی عورتیں نوکری پیشہ کرتی ہیں۔ وہ بحث پہ اتر آیا تھا۔ ان میں اکثریت مجبور خواتین کی ہے جو شوقیہ نوکری کرتی ہیں، انہیں شوہر کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کبیر دادا اس پر چوٹ کرتا ہوا بولا، تو بس تم بھی پھر اپنا شوق پورا کرنے کے لیے نوکری ڈھونڈ لو، کم از کم اس بہانے میری جان تو اس خدمت گزاری سے چھوٹ جائے گی۔ ہر کسی کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے، اور میرا شوق آپ کی خدمت کرنا، آپ کا خیال کرنا اور آپ کے ناز نخرے برداشت کرنا ہے۔ شوخی بھرے لہجے میں کہتی ہوئی اس نے پہلا نوالا کبیر دادا کے منہ کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ منہ کھولے بغیر اس نے ناک منہ چڑھائی۔ جب بتائے اس طرح کے چونچلے مجھے بالکل پسند نہیں ہے، پھر تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ یہ کہتے ہوئے وہ خود نوالا توڑنے لگا۔ تناوش نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا تھا۔ جو ہی اس نے نوالا منہ کی طرف لے جانا چاہا، تناوش نے بائیں ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چہرے پہ غصہ طاری کرتے ہوئے کبیر دادا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گھبرائے بغیر بولی، ہر بات پہ ضد کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ضد نہیں کر رہا، تمہاری بچکانہ حرکتوں پہ غصہ آ جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تناوش کے ہاتھ میں پکڑا والا منہ میں لے لیا تھا۔ تناوش نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کبیر دادا کا دایاں ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے منہ کی طرف لے جانے لگی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کبیر دادا نے اسے روکنے کی واجبی سی کوشش کی، مگر وہ تناوش ہی کیا جو مان جائے۔ اپنا سر جھکا کر اس نے کبیر دادا کے ہاتھ میں موجود نوالا اپنے منہ میں لیا اور اس کے ساتھ اس کی انگلیاں بھی منہ میں ڈال لی تھیں۔ نوالا چباتے ہوئے وہ شوخی سے بولی، جو بچے پیار کی زبان نہیں سمجھتے ان سے زبردستی کام لینا پڑتا ہے۔ کبیر دادا اسے غصیلی نظروں سے گھورتا رہ گیا تھا۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی، اب خود کھانا شروع کریں، مجھ سے دوسرے نوالے کی امید نہ رکھیے گا۔ نہ چاہتی بھی کبیر دادا کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اور اگر میں کہوں کہ سارا کھانا ہی تمہارے ہاتھوں سے کھانا ہے پھر؟ سچ؟ وہ جیسے خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ اس کے ساتھ لگتی ہوئی وارفتگی سے بولی، میں حاضر ہوں نا؟ یہ کہتی اس نے دوسرا نوالا کبیر دادا کے ہونٹوں کی طرف بڑھا دیا۔ اس کی بے ساختہ خوشی نے کبیر دادا کو حیران کر دیا تھا۔ خلوص کسی تعارف کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ محبت کو اظہار کی حاجت نہیں ہوتی۔ چاہت الفاظ کا سہارا نہیں لیتی۔ عشق خوشبو کی طرح نظر آئے بغیر اپنی موجودگی کا یقین دلا دیا کرتا ہے۔ پیار پھول کی طرح گونگا ہو کر بھی اپنی کشش میں جکڑ لیتا ہے۔ کبیر دادا نے اس کے شرارتی لہجے کو دیکھتے ہوئے مذاق کیا تھا، مگر تناوش کے چہرے پر امڑ آنے والی بے پایاں خوشی نے اسے مسحور کر دیا تھا۔ وہ اس سحر سے تب باہر آیا جب تناوش اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا چکی تھی۔ اچھا بس کرو اور خود بھی 2 نوالے لے لو۔ پانی کا گلاس اٹھاتی ہوئی اس نے سیر ہو جانے کا اعلان کیا۔ وہ خوشی سے چہکی، مجھے تو لگ رہا ہے یہ سارا کھانا میری پیٹ میں گیا ہے۔ کبیر دادا نے منہ بنایا، احمقوں کے سینگ تو نہیں ہوتے؟ وہ خوشی سے گنگنائی، ایک امی کو احمق کہنا کوئی بڑا ہی الزام نہیں، دنیا والے دل والوں کو اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں۔ کیا تمہیں حقیقت میں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر لے آیا ہوں؟ کبیر دادا ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ اگر جانتی ہو تو پھر ہر وقت رومانس کا بھوت خود پہ سوار نہ رکھا کرو۔ اس مرتبہ کبیر دادا کی بات کا جواب دیے بغیر وہ کھانا کھاتی رہی۔ کبیر دادا میٹھا کھانے لگا۔ وہ 2-3 چمچ لے کر گلے میں مفلر کی طرح لٹکی ہوئی ٹائی باندھنے لگا تھا۔ تناوش نے کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، مجھے بھی ٹائی باندھنا سکھا دو۔ کیوں؟ کیا سوٹ پہننے کا شوق ہے؟ نہیں، آپ کی ٹائی میں خود باندھا کروں گی۔ میں باندھ سکتا ہوں۔ وہ جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بار بار یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ میں محتاج یا معذور سمجھ کے آپ کے کام نہیں کرتی۔ اس کا لہجہ طنزیہ نہیں تھا، مگر کبیر دادا کو غصہ آ گیا تھا۔ جب مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری خدمت کی تو کیوں اپنی توانائیاں ضائع کرتی ہو؟ اس کے سامنے کھڑے ہو کر تناوش نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور جب معلوم ہے کہ میں یہ سب کرنے سے باز نہیں آؤں گی تو آپ کیوں نہیں اپنی ضد چھوڑ دیتے؟
وہ جھلاتے ہوئے بولا، ضد چھوڑوں گا یا نہیں؟ تم میں ضرور چھوڑ دوں گا۔ شاید مجھے ڈرا کر خوشی ملتی ہے، دکھی لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوئی اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر اس نے کبیر دادا کے چہرے اور چھاتی پر پھونکا۔ کبیر دادا نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، اب جاؤں یا کوئی اور وظیفہ رہ گیا؟ وہ لجاجت سے بولی، پلیز جلدی آنے کی کوشش کرنا، مجھے نیند نہیں آئے گی۔ تو ٹی وی دیکھ لینا، DVD پہ فلم دیکھ لینا، نہیں تو نیند کی گولیاں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تناوش نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، اتنا ہی کہہ دیتے کہ کوشش کروں گا تو کوئی خوش ہو جاتا۔ دروازے کے قریب رکتے ہوئے اس نے تیکھے لہجے میں کہا، کسی کو خوش کرنا میری عادت نہیں ہے۔ وہ شوخی سے بولی، اچھی عادت ڈال لینی چاہیے۔ وہ ترکی بترکی بولا، اچھی عادتیں اچھوں کے ساتھ جچتی ہیں، اپنی اچھائی کا مجھ سے پوچھیں۔ رہنے دو۔ منہ بناتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ محافظوں کو اس کی روزمرہ معلوم تھی، گاڑیاں تیار حالت میں کھڑی تھیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کی نظریں ڈرائنگ روم کے دروازے کی جانب اٹھیں۔ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کے آگے بڑھنے تک وہ نہ چاہتی ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ رہا۔ تمام اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ بیٹھو یار، کبیر دادا نے پاشا کے پہلو میں نشست سنبھالتے ہوئے تمام کو بیٹھنے کا کہا۔ تو کیا نئی تازی ہے؟ کاشف راجپوت نے ہاتھ میں پکڑے جام سے گھونٹ بھرا۔ نئی تازی تو کافی ہے۔ بوتل اٹھا کر وہ اپنے لیے گلاس بھرنے لگا۔ اسد خان نے کہکا لگایا، ہم تک تو بس آپ کی شادی کی خبر پہنچی ہے۔ کبیر دادا نے پوچھا، آج دن کو شہاب قصوری نے آپ لوگوں میں سے کسی کو میٹنگ کے لیے بلایا تھا؟ پاشا نے کہا، نہیں۔ باقی کے سر بھی نفی کے اظہار میں ہل گئے تھے۔ کبیر دادا نے پرخیال انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے اخلاق حسین شاہ نے بس اپنے ہمدردوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ اسد خان نے کہا، کبیر دادا وجاہتوں کی بجائے تفصیل سے بات کریں۔ اس مرتبہ کبیر دادا نے اپنی شادی کے بعد ہونے والی ساری گفتگو دہرا دی۔ تو اس میں سراسر اخلاق حسین غلطی پر ہے۔ پاشا نے فوراً اس کی طرفداری کی۔ بہرحال فی الحال تو اخلاق حسین نے معذرت کر لی ہے، مگر مجھے اس کے تیور اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے شک ہے اخلاق حسین، SP ضمیر، نقیب اور نوشاد افریدی اندر ہی اندر کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ آج کی میٹنگ میں بھی آپ سے کسی کو نہیں بلایا گیا تھا۔ SP ضمیر اوڈو آج میرے پاس آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ کبیر دادا بغاوت پہ اتر آیا، ہمیں اس کے خلاف متحد ہونا پڑے گا۔ فصیح الدین نے انکشاف کیا، میرے پاس نوشاد خان افریدی آیا تھا اور ایسے ہی کچھ کہہ رہا تھا۔ شیر خان ہونٹوں میں سگار دبا کر لائٹر کا شعلہ دکھانے لگا۔ اسد خان نے کہا، نقیب اللہ جان کے ساتھ میرے کافی اچھے تعلقات ہیں، اور اس نے مجھے یہ ساری باتیں اس انداز میں سنائیں کہ جس میں سراسر کبیر دادا کی غلطی نظر آ رہی تھی۔ کبیر دادا نے کاشف راجپوت اور پاشا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر دونوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کبیر دادا میں نے خیز لہجے میں بولا، اگر میں غلطی پر تھا تو اخلاق حسین معذرت کرنے کیوں میرے گھر آیا تھا؟ شیر خان بولا، نوشاد افریدی کہہ رہا تھا چونکہ وہ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، اس لیے حق پر ہوتے ہوئے بھی اخلاق حسین شاہ کو آپ کے پاس جانا پڑے گا۔ کبیر دادا صورتحال پر مفصل روشنی ڈالتے ہوئے بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میں سے کسی کو میٹنگ میں کیوں نہیں بلایا گیا؟ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ جن سے میرے اچھے تعلقات ہیں یا کسی کی بھی طرفداری نہیں کرتے، انہیں ایسی میٹنگ سے دور رکھا جائے۔ دوسرا، اگر وہ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے تو میری بیوی کے بارے میں ایسی بکواس کیوں کی؟ تیسرا، اپنے تعلق والے لوگوں سے مل کر میرے خلاف زہر اگلنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اگر میں غلطی پر تھا تو تمام کو بلا کر میری غلطی کو سامنے لایا جاتا۔ اب آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ پاشا مستفسر ہوا۔ وہ کبیر دادا کا شاگرد اور اچھا دوست تھا۔ کبیر دادا نے جواب دیا، مجھے بھی کسی کی طرفداری تو چاہیے ہوگی، یوں اکیلا میں تمام کا مقابلہ کر بھی لوں تو اپنا زیادہ نقصان کرا بیٹھوں گا۔ فصیح الدین بولا، مگر دھمکی آپ نے دی ہے کبیر دادا۔ کبیر دادا نے تیکھے لہجے میں پوچھا، اگر کوئی کرن بھابھی کے متعلق ایسی بات کرے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ فصیح الدین صاف گوئی سے بولا، اگر ان تمام کو لگتا ہے کہ وہ لڑکی آپ کی بیوی نہیں رکھیل ہے، اور ایسی لڑکی کے لیے کسی گینگ کے سربراہ پر ہاتھ اٹھانا غلط ہے۔ کبیر دادا تیکھے لہجے میں بولا، آپ کو صرف SP ہی ملا ہے، وہ تمام کی نمائندگی کیسے کر سکتا ہے؟ فصیح الدین بغیر لگی لپٹی بولا، اس کا کہنا ہے شہاب قصوری کے سامنے آپ نے اعتراف کیا کہ یہ لڑکی صرف چند دن کی مہمان ہے، اور یہ کہ چونکہ آپ کی آغوش میں آنے کے لیے اس نے نکاح کی شرط پیش کی تبھی آپ نکاح پہ راضی ہوئی ہیں، اور اس نکاح کا مقصد بس اس کا عارضی حصول ہے۔ کبیر دادا نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، وہ ایک مذاق تھا۔ شہاب صاحب نے مجھے نکاح کی بابت چھیڑا اور میں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی لڑکی نکاح کے بعد ہی میرے پاس آنا چاہتی ہے تب مجھے چند بول پڑھوانے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ اسد خان مستفسر ہوا، کیا واقعی آپ اس لڑکی کے لیے سنجیدہ ہیں؟ کبیر دادا نے کہا، اہمیت تعلق کی نوعیت کی ہوتی ہے، نہ کہ طوالت کی۔ فی الحال وہ میری بیوی ہے اور میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔
باقی آپ میں سے جس جس کی شادی ہو گئی ہے ان سے کسی نے یہ تصدیق نہیں چاہی ہوگی کہ وہ کب تک اپنی بیوی کو پاس رکھیں گے۔ میں بھی کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میری خانگی زندگی زیر بحث لائے، اور اس کے بعد وہ لڑکی جب تک میرے گھر میں ہے اگر اس کے بارے میں کسی نے غلط لفظ منہ سے نکالا تو مجھ سے کوئی اچھی امید نہ رکھے۔ شاید آپ دھمکی دے رہے ہیں، فصیح الدین نے گھمبیر لہجے میں پوچھا۔ کبیر دادا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، بھلائی کی بات ہے، اسی لیے اسے نصیحت یا مشورہ سمجھیں گے تو غصہ نہیں آئے گا۔ انداز تو نصیحت والا نہیں ہے۔ شیر خان کو بھی کبیر دادا کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ شیر خان، آپ نے سمینہ بیگم کے لیے 4 آدمیوں کی عدم آباد کی ٹکٹ کاٹی تھی، حالانکہ وہ اس وقت تک آپ کی کچھ بھی نہیں لگتی تھیں، اور یہ نہ کہنا کہ مجھے اس پر اعتراض ہے۔ میرا گلہ صرف یہ ہے کہ میں جس لڑکی سے نکاح پڑھوا چکا ہوں اس کے لیے کیوں ایسا نہیں کر سکتا؟ کبیر دادا نے افسوس ظاہر کیا۔ کبیر دادا، آپ اس لڑکی کے لیے 4 افراد کو قتل کر چکے ہیں اور ہمیں اس پر اعتراض بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ شکوہ ہے کہ آپ نے ایک گینگ کے سربراہ کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ اب وہ بدلہ لینے کے لیے آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا تو یقیناً لڑائی چھڑ جائے گی، اور ایسی لڑائی میں نقصان کس کا ہوگا؟ فصیح الدین ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر تمام پر سرسری نگاہ دوڑاتی ہوئی گویا ہوا، ہم سب کا، اور ہم آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبیر دادا اس کی دلیل سے متفق نہیں تھا۔ تو اس بار اخلاق حسین کو بھی سوچنا چاہیے تھا۔ اسد خان بولا، اس نے غلط کیا ہے مگر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، آپ بھی اس کی کسی منظور نظر کو اٹھا لیتے۔ کبیر دادا نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس کی بیٹی بھی جوان ہے۔ کبیر دادا، آپ اس کی عزت اچھا رہے ہیں۔ فصیح الدین معترض ہوا، تو میری کوئی عزت نہیں ہے؟ ایک کمینے اور گینگ کے سربراہ کی بیٹی اور ایک بازاری لڑکی کے درمیان فرق تو آپ جانتے ہوں گے۔ فصیح الدین، تمہیں شاید معلوم نہیں، وہ بازاری نہیں خاندانی لڑکی ہے، اور یقیناً اخلاق حسین کی بیٹی سے کئی گنا عزت دار، شریف اور باکردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ میری منکوہہ بن کر ہی میری خوابگاہ میں داخل ہوئی ہے۔ تمہیں سمجھائے اسی لیے رہا ہوں کہ میرے مہمان بن کر بیٹھے ہو، اور تمہیں اسی لیے کہا کہ آپ کا لفظ تم جیسے کے ساتھ لگانا نامناسب لگتا ہے۔ فصیح الدین ہاتھ میں تھاما گلاس میز پہ رکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ شکریہ، اور اب ایسی جگہ بات ہوگی جہاں تمہارے پاس یہ بہانہ موجود نہ ہو کہ میں تمہارے گھر میں بیٹھا ہوں۔ آپ لوگ تو لڑنے لگے۔ فصیح الدین صاحب پلیز بیٹھیں۔ کاشف راجپوت نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ راجپوت صاحب، اب ہم کسی کو شمشیر دادا بننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کل شام قصوری کے ہاں اس مسئلے پر تفصیلی بات چیت ہوگی، اور جو غلطی پر ہوا اسے معافی مانگنا پڑے گی یا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ لمبے قدم رکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ شاید ہمیں بھی چلنا چاہیے، اسد خان نے خیال ظاہر کیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، شیر خان نے اس کی تائید کی تھی۔ کیا میں نے غلط بات کی ہے؟ کبیر دادا اسد خان اور شیر خان کی طرف متوجہ ہوا۔ اسد خان نے کہا، اگر بات غلط نہیں بھی تھی تو انداز ضرور غلط تھا۔ آنے کے لیے شکریہ۔ کبیر دادا نے کھڑے ہو کر دونوں سے مصافحہ کیا۔ وہ دونوں بھی وہاں سے نکل گئے، البتہ کاشف راجپوت اور پاشا وہیں بیٹھے رہے۔ ان کے جاتی پاشا نے کہا، اگر تھپڑ کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں کبیر دادا۔ وہ کبیر دادا کا شاگرد تھا اور اسے کافی بے تکلف تھا۔ کبیر دادا کی اجازت ہی سے اس نے علیحدہ گینگ بنایا تھا۔ کبیر دادا نے منہ بنایا، ایک تم ہی رہ گئے ہو، کہہ لو۔ کیا واقعی میں وہ آپ کو بہت پیاری ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کبیر دادا نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر اخلاق حسین نے بغیرتی نہ کی ہوتی تو شاید آج آنے والی صبح اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس بھیج دیتا۔ اب میری انا کا مسئلہ آڑے آ رہا ہے۔ مجھے اس لڑکی کی نہیں اپنی پرواہ ہے، کیونکہ ایک ایسی لڑکی جسے میں عارضی طور پر صحیح لیکن بیوی کا درجہ دے چکا ہوں، اس پر کوئی ہاتھ ڈالے، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں۔ اگر میں اسے نکاح پڑھا کر نہ لایا ہوتا تو یقیناً اسے اتنا سخت رد عمل ظاہر نہ کرتا۔ پاشا بغیر لگی لپٹی بولا، آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں یا ہمیں؟ کیا مطلب؟ کبیر دادا نے ناراضی بھرے لہجے میں پوچھا۔ کبیر دادا، میں نے علیحدہ گینگ ضرور بنا لیا ہے، مگر کوشش کے باوجود آپ سے علیحدہ نہیں ہو پایا ہوں۔ میں ہر دوسرے دن آپ کے محافظوں سے تفصیلی بات چیت کرتا ہوں، آپ کے بارے میں مکمل معلومات لیتا ہوں، اور آپ کے محافظ بھی جانتے ہیں میں کیوں آپ سے باخبر رہنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ کوئی بات نہیں چھپاتے۔ اور آپ نے کل جس کیفیت کے تحت یہ ساری کارروائی کی ہے، ان سے ان واجبی ذہنیت کے محافظوں نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ اپنے حواسوں میں نہیں ہیں۔ آپ کو اس حالت میں انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے نزدیک آپ لڑکی کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اور یہ سچ ہے تو میں گزارش کروں گا کہ واپس لوٹ آئیں۔ آپ کا مقام اور شخصیت اس بات سے میل نہیں کھاتی کہ ایک لڑکی کے لیے بدنام ہو جائیں۔ راجپوت، آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ کبیر دادا نے خاموش بیٹھے کاشف سے پوچھا۔ کبیر دادا کی طرح وہ بھی شمشیر دادا کا شاگرد تھا اور دونوں شروع دن سے دوست تھے۔ ہاں، کاشف راجپوت نے بغیر ہچکچائے اعتراف کیا۔ جو کچھ سنا اس کے مطابق تو یہی لگتا ہے۔ کبیر دادا اگر کسی کی خاطر یوں بے چین ہو کر خود ہی بھاگ پڑے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس شخص کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے،
اور اب فصیح الدین کے ساتھ آپ کا سلوک اس بات کو مزید تقویت دے رہا ہے۔ یار آپ لوگوں کے نزدیک بھی میری زبان کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیا مجھے اس بات سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ ایک لڑکی کو میں بیوی بنا کر لایا ہوں اور مجھ سے کم حیثیت کا آدمی اسے اٹھا کر لے جائے یا اس کے بارے میں بکواس کرنا شروع کرے؟ پاشا بولا، آپ کے گینگ میں درجنوں ایسے افراد موجود ہیں جو اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے تھے، اور اس سے پہلے بھی آپ اپنے آدمیوں سے ہی کام لیتے ہیں۔ البتہ کوئی بہت ہی اہم کام ہو تو آپ خود تشریف لے جاتے ہیں۔ کوئی اس چھوکری کو لانا نہایت اہم تھا۔ کیا آج تپڑ کھانے کا ارادہ کر کے گھر سے چلے تھے؟ پاشا بے فکری سے بولا، مار لو کبیر دادا، ابھی تک میری عادات تبدیل نہیں ہوئی۔ آپ لوگ کیوں سے میری محبوبہ بنانے پہ تلے ہیں؟ وہ جلاتی ہوئے کھڑا ہو گیا۔ پاشا نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر دوبارہ بٹھا دیا۔ کبیر دادا، اخلاق حسین نے معذرت کر کے اس لڑکی کو آپ کی بیوی تسلیم کرتے ہوئے گویا سرنڈر کر دیا ہے۔ اب وہ جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد ہمیں بلا کے یہ سارا قصہ دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کے نزدیک اس لڑکی کی اہمیت نہیں تھی تو آپ اس ٹنٹنے کو ختم کرنا چاہتے تھے تو اسی وقت اخلاق حسین کے سامنے اسے طلاق دے کر کہتے کہ بس آپ کی ضد پوری ہو گئی۔ یقیناً اخلاق حسین بھی خوش ہو کر کسی انتقامی کارروائی سے باز آ جاتا۔ کبیر دادا نے منہ بنایا، نہ میں کسی انتقامی کارروائی سے ڈرتا ہوں، نہ مجھے کسی تھرڈ کلاس انسان کو خوش کرنے میں دلچسپی ہے۔ پاشا وسوخ سے بولا، یقیناً آپ کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن جھگڑا تو آپ بھی نہیں چاہتے، اسی وجہ سے آپ نے ہمیں یہاں بلایا تاکہ دونوں طرف گروپوں کی تعداد برابر رہے۔ مگر فصیح الدین کے اس لڑکی کے خلاف ذرا سی بات کرنے پر آپ بھڑک اٹھے اور امن برقرار رکھنے کی ساری کوششوں کو ٹھوکر مار دی، کیونکہ وہ آپ کو بہت عزیز ہے۔ بھاڑ میں جائے، وہ فضول باتیں نہ کیا کرو۔ کبیر دادا آپ سے باہر ہو گیا تھا۔ پاشا گھبرائے بغیر بولا، اچھا ٹھیک ہے، یوں ہے کہ آپ آج رات اس لڑکی کے ساتھ چغل کریں اور صبح سویرے کچھ دے دلا کر اسے چلتا کریں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ کبیر دادا پر خیال لہجے میں بولا، اخلاق حسین اسے تنگ کرے گا تو کرتا رہے۔ پاشا بے پرواہی سے بولا، آپ کی ذمہ داری دلاور شیخ تک محدود تھی، اسے پورے پاکستان کے مردوں سے بچانے کا ٹھیکہ آپ نے نہیں لے رکھا۔ آپ اس کے باڈی گارڈ نہیں، ایک گینگ کے سربراہ ہیں۔ خود کو اتنا ہلکا نہ کریں کہ ایک چھوکری کے لیے دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا مول لیتے رہیں۔ وہ بہت مظلوم ہے یار۔ کبیر دادا کا تھکا ہوا لہجہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کے پاس دلائل ختم ہو چکے ہیں۔ یقیناً وہ پاکستان میں اکیلی مظلوم نہیں ہے، بلکہ کئی مظلوم تو آپ کے ظلم کا نشانہ بن چکے ہوں گے۔ آپ امام مسجد یا تبلیغی جماعت کے مبلغ نہیں کہ ایک گینگسٹر ہیں۔ کبیر علی خان نہیں، کبیر دادا ہیں، اور دادا کا لفظ آپ کی عمر نہیں عہدے کو ظاہر کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے یار، دماغ خراب نہ کرو، صبح سے بھیج دوں گا۔ وہ اپنے لیے دوسرا گلاس بھرنے لگا۔ کاشف راجپوت اور پاشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ کاشف نے کہا، اب ہمیں بھی اجازت دیں، چند ضروری کام نپٹانے ہیں۔ ٹھیک ہے، جائیں، کل شہاب قصوری کے ہاں ملاقات ہوگی۔ پاشا خلوص سے بولا، دادا میں جانتا ہوں آپ اکیلے بھی ان تمام کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ ہمیں اپنے دائیں بائیں ہی پائیں گے۔ جانتا ہوں۔ کبیر دادا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کے جانے کے 2-3 منٹ بعد اس کا سیکٹری عظیم اجازت مانگ کر اندر داخل ہوا۔ دادا ساحل والے اڈے پر جانا ہوگا، 2 دن سے نہیں جا سکے ہیں۔ کبیر دادا نے دیوار پہ ٹنگی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ سوئیاں 10:30 بجے کا اعلان کر رہی تھیں۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد وہ اپنے محافظوں کے نام لیتے ہوئے بولا، امتیاز، باقر وغیرہ کو ساتھ لے جاؤ، میں واپس جا رہا ہوں۔ آپ اکیلے؟ عظیم نے کچھ کہنا چاہا، مگر کبیر دادا کی تیز نظریں دیکھتے ہی گڑبڑا کر بات بدل دی۔ میرا مطلب ہے کار کے بغیر؟ سوزوکی کھڑی ہے نا، اسی میں چلا جاؤں گا۔ کبیر دادا نے ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا اور عظیم سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف مڑ گیا۔ صحن میں جاتے ہی اس نے امتیاز پارٹی کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ امتیاز نے کہا، کبیر دادا کو تو باہر نکلنے دو۔ وہ چاروں صحن میں کرسیاں لگا کر تاش کھیلنے میں مصروف تھے۔ کبیر دادا ساتھ نہیں جا رہے، وہ واپس گھر جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے عظیم کبیر دادا کی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اتنی جلدی واپس جا رہے ہیں، اور وہ بھی اکیلے؟ باقر نے حیرانی سے کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے پتے میز پر پھینک دیے۔ بخش نے کہا، تو کیا دادا اکیلا بھی 10-15 افراد پر تو بھاری ہے؟ بھائی دادا تو گیا کام سے، 10 بجتے اسے نمازن کی یاد ستانے لگی۔ باقر کی تقلید میں امتیاز بھی ہاتھ جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ویسے کیا کہتے ہو، یہ عشق کب تک قائم رہے گا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے امتیاز بخش کی طرف متوجہ ہوا۔ بخش وسوک سے بولا، اتنی جلدی ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ کم بخت بلا کی خوبصورت اور معصوم ہے۔ آج صبح لان میں نماز پڑھ رہی تھی، پھر وہیں ٹہلتی رہی، دوپٹہ بھی سر سے نہیں سرکنے دیتی، پتہ نہیں گینگسٹر کے ہاتھ میں کیسے چڑھ گئی۔ رخسار نے خیال ظاہر کیا، ایسی لڑکیاں حد درجہ کی شوہر پرست ہوتی ہیں، خود سے تو اس نے کبھی طلاق نہیں مانگنی۔ امتیاز منہ بناتے ہوئے بولا، بات اس کی نہیں، کبیر دادا کی مرضی کی ہے۔ وہ اپنے حواسوں میں کب ہے؟ باقر نے کہکا لگایا،
دیکھتے نہیں کس طرح 10 بجتے ہی بھاگ پڑا ہے، جبکہ وہ نمازن صبح اور ابھی شام کو گھر سے نکلتے وقت باہر تک کبیر دادا کو رخصت کرنے آئی تھی۔ کار کے داخلی دروازے سے نکلنے تک وہیں کھڑی کبیر دادا کی طرف متوجہ رہی۔ دادا بھی بار بار مڑ کر یوں دیکھ رہے تھے جیسے مجنو لیلا کو دیکھا کرتا تھا۔ تمام باقر کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے۔ کار کے ہارن کی آواز کان میں پڑتی وہ اچھل کر کھڑی ہوئی اور بھاگتی ہوئی باہر نکل آئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے سے نکلتے ہی اس کی نظر سیمنٹ کی روش پر رکتی سوزوکی کار پر پڑی اور اس کی خوشی ایک دم مانند پڑ گئی۔ وہ کبیر دادا کی گاڑی نہیں تھی، یوں بھی وہ اکیلی کار میں سفر نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ دروازہ کھول کر طویل قامت کبیر دادا کار سے برآمد ہوا۔ اس کے مایوس بھرے چہرے پر تبسم نمودار ہوا اور وہ وہیں جم گئی۔ کبیر دادا نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ کار سے باہر نکل کر وہ جان بوجھ کر اس سے انجان بنتا ہوا چوکیدار کو مخاطب ہوا۔ کار گراج میں کھڑی کروا دو۔ جی دادا، کہہ کر چوکیدار ڈرائیور کو بلانے چل پڑا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا جہاں تناوش چہرے پر تبسم بکھیرے کھڑی تھی۔ آ گئے آپ؟ اس کے قریب پہنچتے ہی وہ کبیر دادا کے بازو سے چمٹ گئی۔ کہا تھا نا تمہارے رومانس چاڑنے سے مجھے کوفت ہوتی ہے۔ ملازمین کے سامنے منع کیا تھا نا، شوخی بھرے لہجے میں کہتی ہوئی اس کے بازو سے چمٹی رہی۔ کالج کی یونیفارم کیوں پہنی ہوئی ہے اور کپڑے نہیں ہیں کیا؟ کبیر دادا جانتا تھا کہ وہ باز آنے والی نہیں ہے، اس لیے موضوع تبدیل کر دیا۔ کیوں نہیں ہے؟ لیکن میری سہیلیاں کہتی ہیں یہ لباس مجھ پر بہت پھپتا ہے اور ان کپڑوں میں میں زیادہ خوبصورت نظر آتی ہوں، بس اسی لیے پہن لیے۔ سچ ہی کہتی ہیں۔ کبیر دادا کے اندر کہیں دور سے ایک آواز ابھری جس سے اس کے ہونٹوں تک رسائی حاصل نہیں ہو پائی تھی۔ اس نے منہ بنایا۔ تو خوبصورت لگنے سے کیا ہوگا؟ وہ شرارتی بھرے لہجے میں بولی۔ بیوی کا مقصد اپنے شوہر کو خوش کرنا ہوتا ہے، سوچا شاید اس طرح آپ کو زیادہ پیاری لگوں۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ تو ہے، اگر خراب نہ ہوتا تو آپ سے پیار کرتی۔ منت کس نے کی ہے؟ کبیر دادا کو جانے کیوں اس کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کراتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ تناوش کھلکھلاتی ہوئی قالین پر بیٹھ کر اس کے بوٹوں کے تسمے کھولنے لگی۔ غصے میں اور بھی پیارے لگنے لگتے ہیں۔ شٹ اپ! اسے لگا تناوش اسے چڑھا رہی ہے۔ ایسے بھی کیا غلط کہہ دیا ہے؟ اس کی بوٹ اتار کر ایک جانب رکھتے ہوئے تناوش اس کے گھٹنوں پر تھوڑی رکھ کر آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ وہ بیزاری ظاہر کرتے ہوئے بولا، اگر تمہارے رومانس میں تھوڑا وقفہ آ جائے تو میں لباس تبدیل کر لوں۔ کر لینا، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرنے لگی۔ پڑھائی ہو رہی تھی؟ میز پہ بکھی کتابیں دیکھتے ہوئے اس نے موضوع تبدیل کر دیا۔ ہاں، سوچا آپ سے اجازت مانگ کر امتحان میں بیٹھ جاؤں گی، 3-4 ہفتے بعد ہی امتحان شروع ہوں گے۔ تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کلاسیں تو اب تک لگ رہی ہیں۔ صبح عظیم کو کالج کا نام پتہ بتا دینا، وہ 3-4 دن کی چھٹی کرا دے گا۔ میرا مطلب ہے تم نے یہاں 2-4 دن ہی رہنا ہے، اس کے بعد تو میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی نا۔ یہ کہتے ہوئے کبیر دادا کو یاد آیا کہ وہ پاشا کو یہ کہہ کر آیا ہے کہ صبح سے واپس بھیج دے گا، مگر تناوش کے سامنے آتے ہی اسے اپنا ارادہ کمزور پڑتا نظر آ گیا تھا۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں بولی، آپ کی مرسیڈیز میں بیٹھ کر امتحان دینے جایا کروں گی۔ بس شیخ جلی کی طرح منصوبے بناتی رہا کرو۔ خواب دیکھنے پر پابندی ہے کیا؟ وہ اس مرتبہ اپنا دکھ چھپا نہیں پائی تھی۔ اس کی بات کبیر دادا کو برچھے کی طرح لگی تھی۔ اس کی جانب سر گھماتے ہوئے وہ تسلی دیتا ہوا بولا، ٹسوے بہانے کی ضرورت نہیں، یہ مرسیڈیز تمہاری ہوئی، گھر جاتے ہوئے ساتھ لیتی جانا۔ مجھے مرسیڈیز نہیں، مرسیڈیز والا چاہیے۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ ناممکن ہے، وہ بگڑ کر بولی، میں یہی رہوں گی، کہیں نہیں جانے والی، سمجھے آپ؟ دماغ خراب نہ کیا کرو۔ ٹھیک کب تھا؟ زیادہ بکواس نہ کرو، مار کھاؤ گی۔ اچھا چھوڑے نہ جھگڑے کو، یہ بتائیں آج جلدی کیوں لوٹ آئے؟ میری پرچون کی دکان ہی ہے کہ لگی بندی روزمرہ ہوگی، کوئی ضروری کام نہیں تھا تو لوٹ آیا ہوں، ممکن ہے ابھی کال آ جائے اور جانا پڑے۔ ابھی تو نہیں جانے دوں گی۔ قریب ہو کر اس نے سر کبیر دادا کے کندھے پر رکھ دیا۔ جانتی ہو تمہاری محبت جتانے اور چاہت کے اظہار پر مجھے اتنی کوفت ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے بغیر لمحہ ضائع کیے تمہیں گھر بھیج دوں۔ بیزاری ظاہر کرتے ہوئے بھی کبیر دادا نے اسے دور نہیں دھکیلا تھا۔ شرارتی لہجے میں بولی، اگر وعدہ کریں کہ ایسا نہ کرنے پر مجھے گھر نہیں بھیجیں گے تو کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ ابھی تک اس تحفے کو نہیں کھولا؟ اچانک کبیر دادا کی نظر اخلاق حسین کے دیے ہوئے تحفے پر پڑی جو ویسی پیک شدہ تپائی پہ رکھ پڑا تھا۔ آپ کا دوست بظاہر تو اخلاق کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے دل سے یہ تحفہ نہیں دیا۔ کبیر دادا کو اس چھوٹی سی لڑکی کے مشاہدے پر خاصی حیرانی ہوئی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، صحیح سمجھا، وہ دوست نہیں تھا، بس دوستی کا نقاب پہن کر آیا تھا، حقیقت میں وہ میرا سب سے بڑا مخالف ہے۔ تناوش اس کا بازو چھوڑ کر تپائی کی طرف بڑھی اور تحفے کو اٹھا کر کوڑے کرکٹ کی ٹوکری کی طرف اچھال دیا۔ یہ کیوں؟ کبیر دادا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔
वो बेपरवाही से बोली। दुश्मन से मैं ज़िंदगी का तोहफ़ा भी कबूल ना करूं? वो मेरा दुश्मन है, कबीर दादा ने उसे याद दिलाया। क्या आपके दुश्मन को मैं खैर ख्वाह समझ सकती हूँ? कबीर दादा उसकी बात का जवाब दिए बगैर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। तनावश अपनी किताबें समेट कर उसके पीछे पड़ गई थी। लिबास तब्दील करके वो शराब की बोतलों वाली अलमारी की तरफ बढ़ा। तनावश उसके कपड़े हैंगर में लटकाने लगी। अलमारी को ताला किसने किया है? मैंने। बेड की तरफ बढ़ती हुई वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली। बोतल निकाल कर रैक पर रखती है ना? रैक से बोतल उठाकर वो सोफे पर आ बैठा। एक और बोतल भी ले आओ। एक काफ़ी है। तकिए पे नीम दराज होती हुई तनावुश ने मोशगाफी की। मैं समझा नहीं। गिलास मुंह से लगाते हुए वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। मैंने कहा एक बोतल पे गुजारा करें। दिमाग जगह पर है तुम्हारा या कल वाली बेइज्जती भूल गई है? तनावुश खामोशी से उसे घूरती रही। जवाब देने की ज़रूरत उसने महसूस नहीं की थी। कबीर दादा भी मज़ीद कुछ कहे पीने की तरफ मुतवज्जो हो गया। बोतल खाली करके वो उसकी तरफ बढ़ा। चाबी कहाँ है? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तनावुश ने उसके बाजू को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। बस करे ना, एक बोतल काफ़ी है। दूंगा एक, गुस्से भरे लहजे में कहती हुए उसने थप्पड़ तोला। धमकी ना दे, मार लें। तनावुश ने अपना रुखसार उसकी जानिब सीधा किया। बकवास बंद करो, चाबी इधर दो। कबीर दादा का गुस्सा बढ़ने लगा। मुझे आधा घंटा दो, अगर सुला ना दिया तो पी लेना। कबीर दादा को ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश करती हुई तनावुश ने लगावट ज़ाहिर की। वो ज़िद्दते हुए बोला, आखिर तुम्हें मसला क्या है? मसला ये है कि जो 2 दिन यहाँ हूँ मुझे भी वक्त चाहिए। वो दहाड़ा। नहीं हो तुम 2 दिन यहाँ, सुबह दफ़ा कर दूंगा तुम्हें। इतना गुस्सा करते हैं, मुलाजिम सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि छोटी सी लड़की को डांट रहे हैं आप? वो उसे बच्चों की तरह पुचकारने लगी। चाबी इधर करो। कह दिया ना नहीं करूँगी, रोज़ाना एक बोतल पे गुजारा करना पड़ेगा। कबीर दादा जानता था कि एक थप्पड़ खाकर उसने बेहोश हो जाना था और ज़ुबानी कलामी वो मान के नहीं दे रही थी। वो लहजे में थोड़ी नरमी पैदा करता हुआ बोला, देखो तनावुश, मेरे कामों में मुदाखलत करना बंद कर दो। मैं अपना अच्छा बुरा जानता हूँ। अगर अच्छी चीज़ है तो मैं भी पीऊँगी, वो ज़िद होते हुए बोला। तो मना किसने किया है? वो खिलखिला के हंसी। कितने बुरे आप, छोटी सी बच्ची को शराब पीने का कह रहे हैं। चाबी इधर करो, कबीर दादा ने मुतालबा दोहराया। तनावुश ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, अच्छा 1 मिनट, बैठकर मेरी बात तो सुने ना। बोलो। बादल न ख्वास्ता वो बेड पे बैठते हुए मुस्तफ़िसर हुआ। तनावुश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर ज़बरदस्ती धक्का देकर तकिए पे लेटाया और बालों में उंगलियां फेरती हुई बोली, मैं सुला देती हूँ ना। गो कबीर दादा उसके धक्के से नीचे नहीं गिर सकता था, मगर जाने क्यों उसने अपना बदन उस नर्म नाजुक लड़की के हवाले कर दिया। तनावुश की हटदर्मी पर उसे गुस्सा आ रहा था। गुस्से का इजहार भी उसने किया, मगर कोई इंतहाई कदम ना उठा सका, ना उसे थप्पड़ रसीद कर सका, ना ज़बरदस्ती उससे चाबी छीन सका, और आखिर में उसके सामने हथियार डालती हुए वो लेट गया। ये सोच कर के 2 दिन के बाद यूँ भी चली जाएगी, या फिर ये भी उसकी गलत फहमी थी। शायद वो जाने के लिए नहीं, ले जाने के लिए आई थी। बालों में उंगलियां फेरती हुए वो धीमी आवाज़ में गुनगुनाने लगी। सूरत की तरह उसकी आवाज़ भी सुरीली थी। कबीर दादा की आंखें उस बच्चे की तरह बंद होने लगीं जिसे लोरी सुनाई जा रही हो। रात को जल्दी सोने की वजह से सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई थी। वो सोफे पर बैठी पढ़ाई में मसरूफ़ थी। गाहे गाहे उसकी नज़रें कबीर दादा की तरफ भी उठ जातीं। उसे कसमसा कर उठते देखकर वो तीर की तरह उसकी तरफ बढ़ी। लीमू निचोड़े पानी का गिलास उसकी मेज़ पे तैयार रखा हुआ था। ये लें। गिलास पकड़ाते हुए वो उसके करीब ही बैठ गई। कबीर दादा ने खामोशी से गिलास को मुँह लगा लिया। नाश्ता ले आऊँ या अपने वक्त पर नाश्ता करेंगे? खाली गिलास उसकी जानिब बढ़ाते हुए वो मुस्तफ़िसर हुआ। जाग तो गया हूँ, क्या करूँगा? वो मासूमियत से बोली। मुझसे बातें? इतना फालतू दिमाग मेरे पास नहीं है जो तुम्हारी बेमज़ा और बेमतलब बातें सुनता रहूं। कबीर दादा ने मुंह बनाया। अच्छा, मैं नहीं करती बातें, आपकी सुनूंगी। ये कहती हुए वो उसकी गोद में सर रख के लेट गई। ये क्या बेहूदगी है? कहते हुए कबीर दादा ने उसे कंधों से पकड़कर बेड पर फेंक दिया। तनावुश ने उसकी कमर के गिर्द बाजू लपेटने की कोशिश की, मगर कबीर दादा ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी थी। अच्छा, दूर दूर बैठकर बातें कर लेंगे। बुरा मनाए बगैर उसने उठने की कोशिश करते हुए कबीर दादा का बाजू पकड़ लिया। बताया था ना मुझे ऐसी बातों से चिढ़ है, कोफ्त होती है तुम्हारी हरकतें देखकर। उसकी गिरफ्त से बाजू छुड़ाकर वो गुसल खाने की तरफ बढ़ गया और तनावुश होंठों पे मुस्कुराहट बिखेरती हुई बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। उसके पहनने के कपड़े वो पहली अलमारी से बाहर लटका चुकी थी। नाश्ता तैयार होने तक वो सूट पहन कर निकल आई थी। टाई इस पे आदत उसने मफलर की तरह गले में डाली थी।
ناشتہ کرنے کے بعد ہی وہ ٹائی باندھا کرتا تھا۔ آج سویرے تیار ہونے کی وجہ سے اس نے بیٹھنے سے پہلے موبائل فون پر عظیم کو کال کر کے آدھے گھنٹے تک اپنی آمد کا بتا دیا تھا۔ بیٹھتے ساتھ اس نے میز پر سجے ناشتے کو دیکھ کر حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا، یہ پراٹھا اور انڈا فرائی کس لیے؟ یہ میرا ناشتہ ہے، اسے مطلع کرتے ہوئے وہ انڈا چھیلنے لگی۔ صبح سویرے اٹھ جاتی ہو تو اسی وقت کر لیا کرو۔ امی جان کہتی ہیں بیویوں کو شوہر سے پہلے ناشتہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ یہ بعد میں کرنا چاہیے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ ہنسی آتی ہے یہ فرسودہ باتیں سن کر۔ تو ہنس لیں۔ صاف انڈا پلیٹ میں رکھ کر اس نے دوسرا انڈا اٹھا لیا۔ امی جان نے یہ کبھی نہیں بتایا کہ شوہروں کو روکنا ٹوکنا نہیں چاہیے؟ تناوش کے ہونٹوں پر شرارتی ہنسی نمودار ہوئی۔ بتایا تو ہے، مگر ہر بات پہ عمل تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ جس دن تمہیں ایک تھپڑ بھی لگ گئی یہ شوخی شرارت بھول جائے گی۔ خیال رکھنا نازک سی ہوں، کہیں آپ کے تھپڑ سے جان ہی نہ نکل جائے۔ جوس کا گلاس پھیرتے ہوئے وہ شوخی سے بولی، اچھا ہے جلدی جان چھوٹے گی۔ کتنا شوق ہے جان چھڑانے کا، وہ اس کے بازو سے لگ گئی۔ ناشتہ کر لو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کی چاہت جتانے پر کبیر دادا نے حسب عادت ناک منہ چڑھائی۔ وہ اٹھلاتے ہوئے بولی، اگر پہلا نوالا آپ کھلائیں تو کر لیتی ہوں، ورنہ ناشتہ نہیں کروں گی۔ بھاڑ میں جاؤ۔ جب آپ غصہ کرتے ہیں تو جی کرتا ہے۔ وہ فکرہ پورا کیے بغیر ہنس پڑی۔ کیا؟ کبیر دادا نے اس کی طرف غصیلی نظروں سے گھورا۔ چھوڑیں، اگر بتا دیا تو آپ کچھ اور پیارے لگنے لگیں گے، شرارتی لہجے میں کہتے اس نے وضاحت کی۔ میرا مطلب ہے مزید غصہ کر کے۔ کبیر دادا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، جانتی ہو تم میری ضد اور انا کی وجہ سے یہاں نظر آ رہی ہو۔ کچھ لوگوں کا اصرار تھا کہ ایک چھوکری کو میں اتنی اہمیت نہ دوں، اور میں اپنی بات پہ اڑ گیا۔ اصرار کرنے والے کافی بڑے لوگ ہیں، ان میں سے ایک کل تمہیں تحفہ بھی دے کر گیا ہے۔ اگر وہ تمام لوگ مجھے مجبور کرنے کی کوشش نہ کرتے تو یقین مانو تم کل کی گھر جا چکی ہوتی۔ اچھا، میں یوں ہی انہیں اپنا دشمن سمجھے بیٹھی ہوں؟ تناوش نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ جن کی وجہ سے میں یہاں ہوں وہ دشمن تو نہ ہوئے نا؟ تمہاری تو کوئی کل ہی سیدھی نہیں ہے۔ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ ٹائی باندھنے لگا۔ مسرت سے بولی، ایک منٹ، ٹائی میں خود باندھوں گی۔ کل تو کہہ رہی تھی تمہیں ٹائی باندھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ گزشتہ رات آپ کے آنے سے پہلے یہی سیکھتی رہی تھی، اب آ گیا طریقہ، اعتماد سے کہتے ہوئے وہ اس کی ٹائی باندھنے لگی۔ پہلی مرتبہ اس نے الٹی گرہ لگا دی، دوبارہ کھول کر اس نے سیدھا کرنے کی کوشش کی مگر پھر الٹا کر دیا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، گھنٹہ ایک لگ جائے گا، صبر کرے نا؟ اس نے روحان سے لہجے میں اسے ڈانٹا۔ یہ ایسے باندھتے ہیں۔ وہ تنگ آ کر اسے سمجھانے لگا۔ اب نہیں بھولے گا۔ کبیر دادا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس نے گرہ لگا کر بچوں کے سے انداز میں خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اب ناشتہ کر لو۔ وہ جانے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ وہ مسکرائی۔ بتا دیا نا، ایسے نہیں کروں گی۔ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ کبیر دادا اس کی عادت سے واقف تھا، خاموش کھڑا اسے گھورتا رہا۔ اس کے چہرے اور چھاتی پر پھونک مارتی ہوئے بولی، جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ افسوس بھرے انداز میں وہ سر ہلاتے ہوئے کبیر دادا چل پڑا۔ اس کے بار بار ڈانٹنے اور شرمندہ کرنے کا تناوش پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ حسب عادت اس کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ گاڑیاں تیار کھڑی تھیں۔ عظیم نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ اس کے قریب رکتے ہوئے بولا، تم آج یہیں رہ جاؤ، اس کے داخلے کا کوئی مسئلہ تھا، کالج کے پرنسپل سے جا کر مل لینا۔ کس کے داخلے کا مسئلہ ہے دادا؟ عظیم کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کبیر دادا نے گہرا سانس لے کر پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تناوش دروازے پر کھڑی اسی کی جانب متوجہ تھی۔ وہ مصیبت جو دروازے پہ کھڑی ہے۔ کبیر دادا کے لہجے سے شوہرانہ بے بسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ عظیم کے ہونٹوں پہ تبسم ظاہر ہوا مگر پھر وہ ہونٹ بھینچ کر خود کو سنجیدہ ظاہر کرنے لگا۔ ٹھیک ہے دادا، یہ ہو جائے گا، البتہ ایک اور مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ شیشہ کھول کر عظیم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تنویر پلازا اور عباسیہ مارکیٹ کے دکانداروں کو مقامی تھانے دار تنگ کر رہا ہے۔ نیا تھانے دار ہے؟ وہی پرانے والا ہے، راؤ اجمل رحیم، اس کا حصہ بھی باقاعدگی سے دیا جا رہا ہے۔ کبیر دادا نے پوچھا، ذرا اس کا بایو ڈیٹا دہراؤ، اور عظیم اس کے بارے میں تفصیل بتانے لگا۔ عظیم کی بات ختم ہوتے ہی اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں اسے دیکھ لیتا ہوں۔ یہ کہتے اس کی نظریں تناوش کی جانب اٹھ گئیں۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے کسی تصویر کی طرح کھڑی تھی۔ اس کا معصومیت بھرا انداز دیکھ کر ایک لمحے کے لیے کبیر دادا کا جی چاہا کہ جا کر اسے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرا دے۔ نہ جانے اسے کیوں یقین تھا کہ وہ ناشتہ نہیں کرے گی، مگر پھر وہ سر جھٹک کے رہ گیا۔ اسے خاموش پا کر ڈرائیور نے پوچھا، چلیں دادا؟ ہاں چلو۔ چونکتے ہوئے اس نے تناوش سے نظر ہٹائی۔ گاڑی کے آگے بڑھتے ہی وہ ایک مرتبہ پھر مڑ کے دیکھنے لگا۔ گیٹ سے نکلتے ہی اس سے رہا نہیں گیا تھا، موبائل فون نکال کر اس کا نمبر ملانے لگا۔ تیسری چوتھی گھنٹی پر اس نے کال وصول کی۔ یقیناً موبائل کمرے میں تھا۔ وہ باہر سے بھاگ کر گئی تھی۔ جی؟ اس کی خوشی سے بھرپور آواز نے کبیر دادا کے کانوں میں رس گھولا۔ اس نے بہانہ گھڑا،
کل جو سوٹ پہنا تھا اس کی جیب میں ایک وزٹنگ کارڈ پڑا تھا، ان میں تو صرف پرس پڑا تھا جو میں نے آپ کے پہننے والے کپڑوں میں منتقل کر دیا تھا، تم ان کپڑوں میں دوبارہ دیکھ لو۔ ٹھیک ہے۔ اس کی آواز میں شامل مایوسی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کال اس کی توقع کے برعکس نکلی تھی۔ اور ہاں، ناشتہ کر لینا۔ کبیر دادا نے یوں ظاہر کیا جیسے رابطہ منقطع کرتے ہوئے اس کے ذہن میں کوئی بات آ گئی ہو۔ وہ خوشی سے چہکی، اس شرط پر کہ کل آپ پہلا نوالا اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے۔ ہر درمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اس نے مصنوعی غصہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو، ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ اس کا خوشی سے بھرپور لہجہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کال کی نوعیت کو جان چکی تھی۔ ٹھیک ہے مس مصیبت، کھا لینا۔ اس نے گویا بادل نخواستہ حامی بھری۔ اس کا اب کر لیتی ہوں سن کر کبیر دادا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ گاڑیوں کے گیٹ سے نکلتے ہی اس نے عظیم کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اسے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ کمرے کی طرف جانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے وہ اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگی۔ بیگم صاحبہ، اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں موبائل فون کی گھنٹی کی آواز گونجی۔ نہ جانے کیوں سے لگا کہ کبیر دادا کی کال ہے۔ 1 منٹ بھائی۔ قطع کلامی کرتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کے اندازے کے مطابق کبیر دادا ہی تھا۔ بات کے اختتام پر وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ بغیر کسی شک و شبے کے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ کبیر دادا کی کال کا مقصد کیا تھا۔ رابطہ منقطع ہوتے ہی وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ عظیم کا بیگم صاحبہ کہنا اسے بہت اچھا لگا تھا۔ جی بھائی، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ عظیم ڈرائنگ روم میں اس کا منتظر تھا۔ جی بیگم صاحبہ، کبیر دادا آپ داخلے کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ بیٹھو۔ نشست سنبھالتی ہوئی اس نے عظیم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شکریہ۔ اس کے سامنے بیٹھتی ہوئی عظیم نے نوٹ بک نکال لی۔ وہ اسے اپنا رول نمبر، کلاس، کالج کا پتہ وغیرہ بتا کر اپنا مطمع نظر بتانے لگی۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، آپ اپنا موبائل فون نمبر بھی نوٹ کرا دیں۔ اگر کوئی معلومات لینا ہوئی تو میں کال کر کے پوچھ لوں گا۔ اس بات میں سر ہلا کر اس نے اپنا موبائل فون نمبر نوٹ کرایا اور خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا کے کہنے کے بعد جانے کی اسے بھوک محسوس ہونے لگی تھی، ورنہ تو اس نے ناشتہ نہ کرنے کا تیہ کیا ہوا تھا۔ تھانے کے سامنے گاڑیاں رکتے ہی کبیر دادا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ محافظوں کو اس نے وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ اسے SHO کے دفتر کی جانب بڑھتے دیکھ کر ایک سپاہی نے آواز دے کر روکنے کی کوشش کی، مگر وہ سنی انسنی کرتا ہوا دفتر میں گھس گیا۔ راؤ اجمل رحیم اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بے اختیار اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ کبیر دادا، آج کیسے بھول پڑے؟ اس نے لہجے میں خوشگواری سمونے کی کوشش کی جو بالکل ناکام ہوئی تھی۔ اسی وقت ایک سپاہی فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ سر، یہ 2 چائے لے آؤ۔ SHO نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی۔ وہ جی سر کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ SHO کی دعوت کا انتظار کیے بغیر کرسی سنبھالتی ہوئی اس نے کسی تمہید میں پڑھنے کی بجائے براہ راست مطلب کی بات شروع کر دی۔ یقیناً آپ میری آمد کا مقصد جانتے ہوں گے۔ جب آپ تشریف لے ہی آئے ہیں تو بتا دیں، اس نے بیٹھتے ہوئے میں نے خیز لہجے میں پوچھا۔ تنویر پلازا اور عباسیہ مارکیٹ کے دکانداروں کی شکایات موصول ہوئی تھیں۔ کوئی بڑی بات کرے کبیر دادا، یہ چھوٹی موٹی شکایتیں تو آئے روز کا معمول ہیں۔ آپ کا حصہ پہنچ گیا تھا؟ کبیر دادا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مگر مجھے لگتا ہے اس کی مقدار کچھ بڑھا دینا چاہیے، اس وجہ سے کہ نادیہ اب 10ویں کلاس میں پہنچ گئی ہے۔ کبیر دادا کا میں نے خیز لہجہ کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ سنا تھا کبیر دادا دشمن کی بہو بیٹیوں پر بھی بری نظر نہیں ڈالتا۔ راؤ اجمل کے چہرے پہ کھلنے والی مسکراہٹ گمبھیر سنجیدگی میں ڈھل گئی تھی۔ کبیر دادا اطمینان بھرے لہجے میں بولا، بالکل، نادیہ بھی میری بھانجی بھتیجی کی طرح، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے۔ کبیر دادا آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ اجمل رحیم کو غصے پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں لکھ کے دے رہا ہوں، SP ضمیر حسین اوڈھو آپ کے جنازے میں شرکت سے زیادہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ شاید پولیس سے دشمنی آپ کو مہنگی پڑے۔ سپنوں کی دنیا سے باہر نکلو راؤ صاحب۔ SP ضمیر حسین کی زیر کمان دوسرے تھانے دار ایسی حرکت کیوں نہیں کر رہے؟ یقین مانو ضمیر حسین تمہارے کندھے پر بندوق رکھ کر فائر کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھتے ہوئے بولا، میرا کام تھا سمجھانا، اب بس کل تک انتظار کروں گا۔ وہ مڑ کر باہر جانے لگا۔ بات سنیں، اس کے پکارنے پر کبیر دادا رک کے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ 10,000 ماہانہ بڑھانے سے آپ کو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، البتہ میری علاج رہ جائے گی۔ کبیر دادا کے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس شرط پر کہ 10,000 میری بھتیجی نادیہ کی جیب خرچ کا حصہ بنیں گے۔ منظور۔ راؤ اجمل کے چہرے پہ پہلی بار اطمینان چھلکا۔ اب چائے تو پی لیں، ادھار رہی، کہتی وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا تھانے سے باہر آ گیا۔ جی پاشا دادا، اسے امتیاز کی آواز سنائی دی۔ پاشا نے پوچھا، سناؤ بھائی کبیر دادا،
اٹھایا یا نہیں؟ ہم یہاں تھانے پہنچے ہوئے ہیں۔ اتنی جلدی؟ پاشا کے لہجے میں حیرانی تھی۔ رات کو کبیر دادا آپ لوگوں کے جاتے ہی ہمیں کام پر بھیج کر خود گھر چلے گئے تھے، آج سویرے ہی جاگ گئے۔ پاشا نے اندازہ لگایا شاید اس چھوکری سے جان چھڑانے کی خوشی میں صبح سویرے جاگے ہوں گے۔ امتیاز نے حیرانی سے کہا، کس چھوکری سے؟ وہ نمازن تو ابھی تک گھر میں ہے۔ مگر رات کبیر دادا کہہ رہے تھے کہ صبح سویرے اسے گھر بھیج دے گا۔ اس بارے تو میں کچھ نہیں جانتا۔ صبح آتے وقت حسب معمول وہ کبیر دادا کو چھوڑنے دروازے تک آئی تھی اور گاڑیوں کے گھر سے نکلنے تک دونوں لیلا مجنوں کی طرح ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ نہ کر یار، پاشا کے لہجے میں تشویش تھی۔ رات کو کبیر دادا نے اسے واپس بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ امتیاز نے خیال ظاہر کیا، ویسے عظیم کو دادا گھر میں چھوڑ آئے، شاید اسے بتایا ہو کہ ہمارے نکلنے کے بعد نمازن کو گھر تک چھوڑائے۔ میں پتہ کر لیتا ہوں۔ رابطہ منقطع کر کے وہ عظیم کا نمبر ملانے لگا۔ جی دادا، عظیم نے فوراً کال وصول کی تھی۔ کبیر دادا کے گینگ کے افراد پاشا کا اتنا ہی احترام کرتے تھے جتنا کبیر دادا کا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کبیر دادا کا کتنا چہیتا ہے۔ پاشا نے بے صبری سے پوچھا، یار کہاں ہو؟ بیگم صاحبہ کے کام کے سلسلے میں کالج آیا تھا۔ کون بیگم صاحبہ؟ عظیم اطمینان سے بولا، کبیر دادا کی بیوی۔ کبیر دادا تمہیں گھر کیوں چھوڑ گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ بیگم صاحبہ کے داخلے وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے، میں اسی سے پوچھ کر وہ کام کر دوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ رابطہ منقطع کر کے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ کبیر دادا کا نمبر ملا رہا تھا۔ ہاں پاشا، خیریت تو ہے؟ کبیر دادا نے کال وصول کرتے ہی پوچھا۔ خیریت یا دادا، بس ایک بات پوچھنی تھی۔ تناوش کے علاوہ کچھ ہے تو پوچھو۔ مگر رات کو آپ نے حامی بھری تھی۔ ہاں مگر بعد میں سوچا تو مناسب نہ لگا۔ جینا مشکل دکھائی دے رہا ہے؟ پاشا نے بغیر لگی لپٹی رکھے پوچھا۔ جب آدمی تھپڑ کے حدود سے باہر ہو تو اسی قسم کی بکواس کرتا ہے۔ دادا میں تھپڑ سے نہیں ڈرتا، مگر آپ کی تازہ روش سے ڈر گیا ہوں۔ بکواس نہ کرو یار، اس لڑکی کو ایک گھنٹے سے پناہ دے کر میں خبیثوں کے ٹولے کے سامنے کس طرح پھینک دوں؟ جانتے ہو نوشاد افریدی، اخلاق حسین وغیرہ کس گدھ کی طرح اس پر نظر گاڑے ہوئی ہیں۔ جس دن وہ گھر چلی گئی اس سے بہت برا برتاؤ کریں گے، صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے، اور اس وقت میں اس کی کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں اس سے رشتہ ختم کر چکا ہوں گا، اور ایک انجان لڑکی کے لیے میں کسی گینگ کے سربراہ کو بھی کچھ نہیں کہہ سکوں گا۔ پاشا اس کی باتوں کو خاتے میں نہ لاتے ہوئے بولا، اس متعلق ہم پہلے بات کر چکے ہیں، آپ نے عوام کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ کبیر دادا سے تعلق کے بعد وہ عام نہیں رہی۔ پاشا نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، کبیر دادا جیسے شخص کو دیوانہ بنانے والی عام کیسے ہو سکتی ہے؟ کبیر دادا زد ہوتے ہوئے بولا، یار ایسی کوئی بات نہیں، تم بس بات کا بتنگڑ بنا رہے ہو۔ میں شام کو کوٹھی پر آ رہا ہوں، دیکھوں تو ہے کیسی۔ آج شام کو اخلاق حسین کے ہاں دعوت ہے، وہیں ملاقات ہوگی۔ اوہ مجھے تو بھول ہی گیا تھا۔ ہاں تمہیں بس استاد پر بکواس کرنا یاد رہتا ہے۔ کبیر دادا نے منہ بناتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ تھانے سے نکلتے ہی کبیر دادا نے ڈرائیور کو برکت کے اڈے پر جانے کا بتا دیا۔ برکت ہی تنویر پلازا اور عباسیہ مارکیٹ کے دکانداروں سے بھتہ وصول کیا کرتا تھا۔ رستے ہی میں اسے پاشا کی کال موصول ہوئی۔ اس سے بات ختم کرنے تک وہ برکت کے اڈے پر پہنچ چکے تھے۔ کبیر دادا کی گاڑی دیکھتی وہ بھاگتا ہوا قریب پہنچا تھا۔ مرسیڈیز کا دروازہ کھول کر اس نے کبیر دادا کو باہر آنے کی دعوت دی۔ کیا چل رہا ہے؟ کبیر دادا نے گاڑی سے نکلنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ چھوٹا سا مسئلہ چل رہا تھا، اس بارے عظیم کو بتا دیا تھا۔ کبیر دادا نے کہا، وہ مسئلہ حل ہو گیا، ابھی تھانے دار ہی سے مل کر آ رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ ہے تو بتاؤ۔ باقی تو سب ٹھیک چل رہا ہے دادا۔ تھانے دار راؤ اجمل کے ماہانہ خرچ میں 10,000 روپے کا اضافہ کر دو، اور اس کے بعد اگر اس کے تھانے کا کوئی سپاہی گڑبڑ کی کوشش کرے تو پھر کوئی دوسرا علاج ڈھونڈیں گے۔ جی دادا، برکت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دفتر چلو۔ ڈرائیور کو مخاطب ہوتے ہوئے اس نے بات ختم کرنے کا اشارہ دیا۔ برکت کار کے دروازے سے پیچھے ہٹا اور ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ اس کا رخ کمپنی آفس کی طرف تھا۔ کنسٹرکشن کمپنی اس کا کالا دھن چھپانے کی آڑ تھی۔ وہ ہفتے 10 دنوں میں ہی چند منٹوں کے لیے دفتر کا چکر لگاتا تھا، ورنہ کمپنی کا سارا کام مینیجنگ ڈائریکٹر کے ذمہ تھا۔ آفس میں بیٹھ کر اس نے چائے پینے کے دوران ایم ڈی سے چند منٹ کی گپ شپ کی، کام کے بارے سرسری سا پوچھا اور دفتر سے باہر نکل آیا۔ ایم ڈی کبیر دادا کی اصل شخصیت سے اچھی طرح واقف تھا، اس وجہ سے اسے کبھی ہیرا پھیری کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ یوں بھی کبیر دادا کے لیے کنسٹرکشن کمپنی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کار میں بیٹھتی ہوئے اس نے ڈرائیور کو ہوٹل جانے کا کہا۔ ہوٹل کے تہخانے میں بہت بڑا جوا اڈا تھا جو کبیر دادا ہی کی سرپرستی میں چل رہا تھا۔ ہوٹل کی پارکنگ میں کار روکتے ہوئے ڈرائیور نے جھجکتے ہوئے پوچھا، دادا اگر چند منٹ یہاں گزارنے ہیں تو میں سامنے شاپنگ پلازا سے تھوڑی خریداری کر لوں؟ شاپنگ پلازا ہوٹل سے مخالف جانب تھا، درمیان میں صرف سڑک گزرتی تھی۔ چلے جاؤ، مختصراً کہتے ہوئے وہ کار سے اتر کر ہوٹل کی اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ چاروں محافظ اس کے پیچھے چل پڑے تھے۔
ہوٹل کے حال میں رش نہ ہونے کے برابر تھا، البتہ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے وہ نیچے پہنچا۔ دروازے پر کھڑے محافظ نے اسے دیکھتی مؤدبانہ لہجے میں سلام کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ تہ خانے میں کافی رش تھا۔ مختلف میزوں پر جواری ہاتھوں میں تاش کے پتے تھامے اپنی قسمت آزمائی کر رہے تھے، کچھ جوا مشینوں پر مقدر میں لکھا پیسہ ڈھونڈ رہے تھے۔ کبیر دادا دائیں بائیں سرسری نظر دوڑاتا ہوا ایک کونے میں بنے ہوئے کالے شیشے کے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چاروں محافظ جوا ہال ہی میں خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ بیری نے فوراً ان کے سامنے شراب کی بوتلیں اور گلاس لا کر رکھ دیے تھے۔ شیشے کے کیبن کے سامنے بھی ایک ہتھیار بردار کھڑا تھا۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی اس نے سلام کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر گھومنے والی کرسی پر بیٹھے بھدے نقوش والے شخص دروازے کی طرف متوجہ ہوا۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اپنی کرسی چھوڑ کر ایک طرف ہوتے ہوئے بولا، سلام دادا۔ سر کی ہلکی سی جنبش سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کبیر دادا گھومنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیٹھو ارشد۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے کبیر دادا دیوار میں لگی بڑی اسکرینوں کی طرف متوجہ ہو گیا، جہاں مختلف میزوں اور جوا مشینوں کا منظر نظر آ رہا تھا۔ کیسا چل رہا ہے؟ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد وہ مستفسر ہوا۔ بہت اچھا دادا۔ بوتل سے شراب کا گلاس بھر کر کبیر دادا کے سامنے رکھتے ہوئے ارشد نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ کبیر دادا نے گلاس سے گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا، کوئی مسئلہ؟ کوئی نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پولیس کی طرف سے تو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی؟ نہیں دادا۔ ارشد کا جواب ایک بار پھر نفی میں تھا۔ گلاس میں بچی بقیہ شراب ایک سانس میں حلق میں انڈیلتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا۔ کھانے کا وقت ہے، ارشد نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ شکریہ۔ کبیر دادا نے دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ارشد نے بھاگ کر دروازہ کھولا اور اس کے باہر نکلتی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ چاروں محافظ بھی اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ تہ خانے کے دروازے تک ارشد اس کے ساتھ گیا تھا۔ پارکنگ میں جاتے ہی اس کی نظر سڑک پار کرتے ڈرائیور پر پڑی۔ اس نے ہاتھ میں شاپر پکڑا ہوا تھا۔ ایک دم اس کے ذہن میں شام کی دعوت کا خیال آیا اور اس نے ڈیش بورڈ کھول کر بڑی مالیت کے نوٹوں کی آدھی گڈی اٹھا کر جیب میں ڈالی اور شاپنگ پلازے کی طرف چل پڑا۔ محافظوں کو اس نے وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ سڑک عبور کر کے وہ ایک دکان میں داخل، جس کے سامنے عورتوں کے مجسموں پر فیشنیبل سوٹ چڑھا کر شو پیس کی طرح کھڑے کیے گئے تھے۔ دکان میں داخل ہوتی اسے خیال آیا کہ تناوش کا ناپ وغیرہ تو اسے معلوم ہی نہیں تھا، اور جس قسم کی وہ لڑکی تھی یقیناً اس نے کبھی ریڈی میڈ کپڑے خریدے بھی نہیں ہوں گے۔ وہ مایوس ہو کر واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر شو کیس کے سامنے کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ جسمانی خد و خال کے لحاظ سے وہ تناوش کے بالکل مشابہ تھی۔ سیلس مین سے کسی چیز کی قیمت دریافت کر کے اس نے اپنا پرس کھول کر اندر نظر دوڑائی اور مایوسی سے سر ہلا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ کالی قمیص کے نیچے اس نے نیلے رنگ کی جینس پہنی ہوئی تھی۔ بہن بات سنو، کبیر دادا نے اسے جھجکتے ہوئے مخاطب کیا۔ وہ کبیر دادا سے چند قدم کے فاصلے سے گزر رہی تھی۔ اس کی آواز سنتی اس نے حیرانی سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کسی کو موجود نہ پا کر دوبارہ کبیر دادا کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے استفہامیہ اشارہ کیا۔ ہاں آپ سے مخاطب ہوں۔ کبیر دادا نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بھائی۔ اس کے قریب رکتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی۔ اگر خفا نہ ہو تو ایک چھوٹی سی مدد درکار ہے۔ جی بھائی بولے۔ اس کے لہجے میں شکوک کی پرچھائیاں لرزاں تھیں۔ میں نے اپنی بیوی کو تحفے دینے کے لیے ایک سوٹ لینا تھا، لیکن اس کا ناپ مجھے نہیں معلوم، اور اتفاق سے آپ کا قد وغیرہ بالکل اس سے مشابہ ہے۔ کیا آپ اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکتی ہیں؟ کال کر لو۔ اس نے مشورہ دینے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ ہنسا۔ پھر تحفہ لے جانے کا مزہ باقی نہیں رہے گا۔ چلیں آپ سوٹ پسند کریں، میں سیلس مین کو ناپ بتا دیتی ہوں۔ اس نے مزید تکرار سے گریز کیا۔ اگر اتنی مہربانی کر ہی رہی ہیں تو اپنی پسند ہی کا ایک سوٹ دکھا دیں۔ کبیر دادا کو گہری نظروں سے گھورتے ہوئے وہ پیچھے مڑی اور سیلس مین کے قریب پہنچتے ہوئے کہنے لگی، وہ سوٹ دینا۔ اس نے انگلی سے اشارے سے ہینگر میں لٹکتے ایک سوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ شاید تھوڑی دیر پہلے بھی وہ اس سوٹ کا پوچھ رہی تھی۔ کالی جینس اور ہلکے گلابی رنگ کی پھولدار قمیض۔ مجھے تو یہ پسند ہے اور یہ میرے ناپ کے مطابق ہے، پاس کھڑے کبیر دادا کو کہہ کر جانے کے ارادے سے مڑی۔ ٹھہرو بہن۔ کبیر دادا اسے روکتے ہوئے سیلس مین کو مخاطب ہوا۔ اسی ناپ کے اور رنگ میں 2 سوٹ علیحدہ علیحدہ پیک کر دیں۔ جی بھائی۔ کبیر دادا کے کچھ نہ کہنے پر وہ پوچھنے لگی، 1 منٹ۔ کبیر دادا اسے بتائے بغیر سیلس مین کی طرف متوجہ ہوا۔ دونوں سوٹوں کے پیک ہوتے ہی اس نے ایک پیکٹ اس لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ آپ کے لیے۔ مگر یوں ہی سر، میں یہ کیسے لے سکتی ہوں؟ لڑکی نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ ہنسا۔ بھائی سمجھ کر مدد کی ہے، بہن سمجھ کر دے رہا ہوں۔ مگر بھائی یہ بہت قیمتی ہے۔ اس کے انکار میں درار پڑتی دیکھ کر کبیر دادا نے کہا، ہاں آپ خود اعتراف کر چکی ہیں کہ آپ کی قوت خرید سے باہر ہے، اس لیے تو دے رہا ہوں۔ اس لڑکی نے جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پیکٹ لیا اور شکریہ بھائی جان کہتی ہوئی چل دی۔
کبیر دادا ان سوٹوں کی ادائیگی کے لیے کیش کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ بل ادا کر کے وہ باہر نکلا۔ وہ لڑکی سڑک کے کنارے کھڑی اسی دکان کی طرف متوجہ تھی۔ شاید اسے ابھی تک کبیر دادا کی مہربانی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کبیر دادا کو دکان سے نکلتے دیکھ کر وہ بظاہر سامنے دیکھنے لگی، مگر کبیر دادا جانتا تھا کہ وہ کن اکھیوں سے اسی کی طرف متوجہ ہے۔ اپنی بے وقوفی پر دائیں بائیں سر مارتا ہوا وہ سڑک عبور کرنے لگا۔ تناوش کو گھر لانے کے بعد اس سے مسلسل اوٹ پٹانگ حرکتیں سرزد ہو رہی تھیں۔ اسے قریب آتا دیکھ کر ڈرائیور نے کار کا دروازہ کھول دیا۔ اندر بیٹھتے ہوئے اس نے سڑک کے پار نگاہ دوڑائی۔ وہ لڑکی ابھی تک سڑک کے کنارے کھڑی اس کی طرف متوجہ تھی۔ گھر چلو، وہ ڈرائیور کو مخاطب ہوا اور اس نے جی دادا کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں قسم کھا سکتا ہوں دادا نے نمازن کے لیے خریداری کی ہے۔ امتیاز دوسرے محافظوں کو مخاطب تھا۔ بخشا سا، یار تم تو پکی اس بیچاری کے پیچھے پڑے ہو، امتیاز نے کہا۔ اس نے بھی تو ہمارے باس کو ہر کام سے نکال دیا ہے۔ اس غریب کا کیا قصور؟ ڈرائیور کا ووٹ بھی بخش کی طرف تھا۔ امتیاز نے کہا، قصور تو ہے نا، نہ وہ اتنی خوبصورت اور معصوم ہوتی، نہ کبیر دادا اس بری طرح سے فریفتہ ہوتے۔ پتر، جس دن کبیر دادا نے تمہاری ہرزہ سرائی سن لی، تمہارا دنیا میں آخری دن ہوگا۔ بخش نے اسے ڈرایا۔ پاشا دادا سے بات ہوئی تھی، اس کا ووٹ بھی میرے حق میں ہے۔ امتیاز نے چھاتی پھیلائی۔ بخش اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولا، اس سے اپنا موازنہ نہ کرو، وہ کبیر دادا کا لاڈلا ہے۔ یار میں نے کبیر دادا کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی نا، امتیاز نے فوراً صفائی پیش کی۔ باقر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اگر تمہارے بقول وہ نمازن کبیر دادا کو اتنی پیاری ہے تو سوچ لو اس کے خلاف کوئی بات سن کر کبیر دادا تمہارا کیا حشر کرے گا۔ میری توبہ یار، آپ لوگ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ امتیاز کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اپنے موقف سے ہٹ گیا۔ اس گپ شپ کے دوران وہ گھر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ کبیر دادا کی کار کو گیٹ کی طرف مڑتے دیکھ کر امتیاز سے رہا نہیں گیا۔ خود دیکھ لو، 1 بجے واپس پہنچ گئے، کل بھی قریباً اسی وقت پہنچے تھے، اور اس سے قبل 5 بجے سے پہلے کبھی کوٹھی کا گیٹ نہیں دیکھا تھا۔ آم کھاؤ جگر، پیڑ نہ گنو، اگر اس کی وجہ سے جلدی گھر آ جاتے ہیں تو اسے دعائیں دو۔ اس نمازن کو ہم جیسے گناہ گاروں کی دعا کی کیا حاجت؟ اس مرتبہ امتیاز کے لہجے میں ہلکا سا دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ کار سے اترتے ہوئے کبیر دادا کو تناوش کے چہرے پر سخت خوشی واضح نظر آ رہی تھی۔ یقیناً وہ اس کے جلد لوٹ آنے پر خوش تھی۔ میرے لیے خریداری کی ہے؟ اس کے قریب پہنچنے پر تناوش نے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ ہاں، کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ سچ؟ خوشی سے چہکتے ہوئے اس نے عقب ہی سے اس کے ہاتھ سے شاپر جھپٹ لیا۔ کمرے میں داخل ہونے تک وہ شاپر سے طے شدہ سوٹ نکال کر کھول چکی تھی۔ یہ کیا؟ نظر نہیں آ رہا کیا؟ صوفے پر نشست سنبھالتے ہوئے کبیر دادا نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ تناوش کے حوالے وہ سوٹ کرتے ہوئے اسے اجنبی لڑکی کو سوٹ دینے سے بھی زیادہ خفت ہو رہی تھی۔ کبھی مجھے اس طرح کا لباس پہنتے دیکھا ہے؟ جینس کی تنگ پتلون اور شرٹ کو دیکھتے ہوئے تناوش کا منہ بن گیا تھا۔ مجھے شوق نہیں ہے تمہارے لیے خریداری کرنے کا، آج شام کو دعوت تھی، سوچا نیا سوٹ خرید لوں۔ تناوش نے صاف گوئی سے کہا، آپ کی خواہش پر تو نہیں، البتہ حکم پر یہ پہن سکتی ہوں۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، رہنے دو، میں فضول باتوں میں اپنا حکم ضائع نہیں کیا کرتا۔ خفا ہو گئے؟ تناوش نے اس کے چہرے پر ناراضی کے اثرات تلاش کرنے کی ناکام کوشش کی۔ میرا خیال ہے ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ موجود نہیں ہے جس میں ناراضی کا پہلو نکل سکے۔ کبیر دادا نے اس کے نازک احساسات پر بہت گہری چوٹ لگائی تھی۔ تناوش کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے ناراضی کا اس لیے پوچھا ہے کہ جلد بازی میں یہ کہہ گئی، آپ کی خواہش پر یہ کپڑے نہیں پہنوں گی۔ مجھ سے غلطی یہ لباس خریدنے میں ہوئی، باقی حقیقت یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم عورتیں کس قسم کا لباس پہننا پسند کرتی ہیں۔ تناوش شوخ لہجے میں بولی، باقی عورتوں کو چھوڑیں، میری بات کریں، اور میں جو پسند کرتی ہوں روزانہ وہی تو پہننا ہوتا ہے، اس میں نہ جاننے کے کیا معنی؟ کبیر دادا نے بظاہر غصے بھری نگاہ اس کی شوخی بھرے معصوم چہرے پر ڈالی، مگر منہ سے کچھ کہے بنا اسے گھورنے لگا۔ کھانا کھائیں گے؟ وہ اس کے بوٹ کھولتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ کبھی دن کا کھانا گھر کھایا تو نہیں ہے، چلو آج کھا لیتا ہوں۔ اتنے احسان نہ کیا کریں جو اتارے ہی نہ جا سکیں۔ اس کے گھٹنوں پر تھوڑی ٹیکتے ہوئے وہ ممنونیت سے بولی۔ کبیر دادا نے اس کے لہجے میں طنز تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ جان چھڑانے کے انداز میں بولا، اچھا فضول باتیں چھوڑو اور کھانا لے آؤ۔ وزٹنگ کارڈ تو مل گیا تھا نا؟ تناوش نے میں نے خیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ نظر چرا گیا۔ میں نے ناشتہ کر لیا تھا۔ نہ جانے وہ اسے مطلع کر رہی تھی یا وعدہ یاد دلا رہی تھی۔ وہ چڑھ کر بولا، بہت بڑا احسان ہے تمہارا، آپ ہر وقت اتنے اکھڑے اکھڑے کیوں رہتے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ شاید تم کھانا لا رہی تھیں۔ اس نے تناوش کی بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اچھا شام کو کالج والی یونیفارم پہن لو، وہ برا منائے بغیر شروع رہی۔ ان کپڑوں میں تم اتنی بھی اچھی نہیں لگتی ہو کہ ہر وقت پہنے رکھو، اور 3 جوڑے سلوا لو۔
اچھا لگنے کی وجہ سے نہیں سلوائے؟ پھر؟ وہ دکھی لہجے میں بولی۔ غریبوں کی زندگی نظریہ ضرورت کے تحت ہی گزارا کرتی ہے، عام کپڑوں کے بغیر تو گزارا ہو جاتا تھا، کالج یونیفارم کے بغیر نہیں۔ اسی وجہ سے میں عام کپڑوں کی جگہ بھی کالج یونیفارم ہی سلوا لیتی تھی، اور اتنے پیسے امی جان کے پاس بھی نہیں ہوتے تھے کہ میری خواہشات پورا کرتیں۔ کبیر دادا کے دل میں ہلکی سی ندامت نمودار ہوئی۔ وہ بات بناتے ہوئے بولا، اگر کپڑے لینے تو ابھی عظیم کو ساتھ لے جا کر خریداری کر لو۔ شکریہ۔ وہ اس کے جوتے اٹھا کر ریک کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا خاموش بیٹھا اسے گھورتا رہ گیا تھا۔ اس کا شکریہ کہنا اسے اچھا خاصا طنز لگا تھا۔ تقریب کے لیے اس نے شادی کے دن والے کپڑے پہنے تھے۔ حسن سجاوٹ یا پہناوے کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ تناوش ان عام اور سستے کپڑوں میں بھی بہت نمایاں لگ رہی تھی۔ تیار ہو کر وہ کبیر دادا کو مخاطب ہوئی، بتائیے نا کیسی لگ رہی ہوں؟ جیسی ہو ویسی ہی لگو گی۔ کیسی ہوں بھلا؟ خاموش رہنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا، اور نہ اس قسم کے فضول سوال مجھ سے کیا کرو۔ وہ اس کے سراپے سے نگاہیں چرا گیا تھا۔ تو کس سے پوچھوں؟ اس نے شرارت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیا میرا کسی اور سے پوچھنا آپ کو برا نہیں لگے گا؟ اس نے کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ دوڑاتی ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ چلو دیر ہو رہی ہے۔ تناوش کے بہت سے سوالوں کی طرح اس سوال کا جواب بھی وہ گول کر گیا تھا۔ وہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیرتے اس کے پیچھے بڑھ گئی۔ وہ بچپن سے ایسی تھی، بہت زیادہ باتونی، شوخ اور نٹکھٹ۔ دلاور شیخ کی وجہ سے اس کی ہنسی کہیں غائب ہو گئی تھی، جو دلاور کی موت کے ساتھ واپس پلٹ آئی تھی۔ کبیر دادا کو چھیڑتی ہوئے اسے اور بھی لطف آتا تھا۔ نہ جانے پہلے ہی دن سے اسے کیوں یقین ہو گیا تھا کہ کبیر دادا اسے پسند کرتا ہے۔ عورتوں کی فطرت اللہ پاک نے ایسی بنائی ہے کہ وہ خود پر پڑنے والی نگاہوں کو فوراً پہچان جاتی ہیں۔ اس کے لیے ہرس و حوث میں ڈوبی نگاہوں اور خلوص بھری نگاہوں میں فرق کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ دلاور شیخ اور خاور شیخ کی گندی نگاہیں اسے بھولی نہیں تھیں۔ اس کے برعکس کبیر دادا نے ابھی تک نہ تو محبت یا چاہت کا اظہار کیا تھا، نہ اس کی کوئی تعریف ہی کی تھی۔ اس کے باوجود جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی طرف سے بیزاری اور کوفت کا مسلسل اظہار بھی تناوش کو مصنوعی لگتا تھا۔ اس کے بار بار کہنے پر وہ جلدی اسے طلاق دے کر گھر بھیج دے گا۔ تناوش کو یوں لگتا جیسے وہ خود یقین دلا رہا ہو کہ وہ اسے چھوڑ دے گا۔ اس کی انہی کیفیات سے جرأت پا کر تناوش اس حد تک اتر آئی تھی کہ شراب کی الماری کو بھی تالا لگا کر اس پر اپنی اہمیت جتانا شروع کر دی تھی۔ مگر اس سب کے باوجود یہ خوف اور اندیشے اس کے دل میں پہلے دن سے موجود تھے کہ کبیر دادا کی پسند پر کسی بھی وقت اس کی لاؤبالی فطرت اور گینگ کے سربراہ ہونے کا زوم حاوی ہو سکتا ہے۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کے قریب پہنچتے ہوئے اچانک اسے اپنا موبائل فون یاد آیا جو تپائی پر بھول کر آ رہا تھا۔ تم جاؤ، میں 1 منٹ میں آیا۔ بجائے تناوش کو بتانے کہ وہ خود کمرے کی طرف بڑھ گیا، وہ سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ کبیر دادا کا اس کا کوئی کام خود سے نہ بتانا بھی یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس سے پہلو تہی کی کوشش میں مصروف ہے۔ محافظ اور ڈرائیور تیار کھڑے تھے۔ کبیر دادا کے موبائل فون اٹھا کر دروازے تک پہنچنے تک تناوش کار کے قریب پہنچ چکی تھی۔ السلام علیکم بیگم صاحب۔ عظیم نے فوراً مؤدبانہ انداز میں اس کے لیے اکبی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ مجھے بیگم صاحبہ نہیں، دادی کہا کرو۔ اس کے قریب رکتے ہوئے وہ بظاہر سنجیدہ لہجے میں بولی تھی۔ دادی؟ عظیم ہکلا گیا تھا۔ ہاں، وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔ کبیر کو دادا کہتے ہو تو اس لحاظ سے میں تمہاری دادی ہوئی نا؟ کبیر دادا کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی۔ بے ساختہ امڑ آنے والے کہکے کو روکنے کے لیے وہ ایک دم مڑ کر پردے کی اوٹ میں ہو گیا۔ تناوش دادی؟ تصور کی اسکرین پر اسے اپنے آدمی کہتے سنائی دیے۔ بڑی مشکل سے ہنسی کو روک کر اس نے چہرے پر دوبارہ سنجیدگی طاری کی اور باہر نکل آیا۔ وہ اکبی نشست پر بیٹھ چکی تھی۔ عظیم نے کبیر دادا کے لیے دوسرا دروازہ کھولا اور اس کی نشست سنبھالتی وہ دروازہ بند کر دیا۔ گاڑی کے آگے بڑھتے ہی وہ کھسک کر اس کے قریب ہو گئی تھی۔ کھڑکی کی طرف سمٹتے ہوئے کبیر دادا نے اسے غصیلی نظروں سے گھورا، مگر وہ بے نیاز بنی بیٹھی رہی۔ وہ جانتا تھا منہ زبانی کہنے پر اسے الٹا ہی جواب ملتا، اور اپنے ملازموں کے سامنے وہ کوئی الٹی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس کے تمام آدمی اس سے یوں خوف کھاتے تھے جیسے پرائمری کے طالب علم استاد سے ڈرتے ہیں، جبکہ تناوش اس کے غصے اور روب کو کسی خاطر نہیں لاتی تھی۔ وہ شرمیلی، معصوم اور کم گو نظر آنے والی چھوٹی سی عمر کی لڑکی اتنی شوخ اور تیز ہوگی، یہ کبیر دادا نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہر بار کبیر دادا یہ سوچ کر طرح دے جاتا کہ 2-3 دن بعد اس نے چلے جانا ہے، مگر کبھی کبھی اسے خود بھی وہ 2-3 دن گزرتے نظر نہ آتے۔ وہ خود کو یہ کہہ کر تسلی دینے لگتا کہ اخلاق حسین جیسے آدمیوں سے بچانے کے لیے اس نے وقتی طور پہ اسے رکھ لیا ہے۔ اخلاق حسین کی کوٹھی کی دیوار کے ساتھ کافی گاڑیاں ایک ترتیب کے ساتھ پارک تھیں، لیکن اس کی گاڑی سیدھا گیٹ پر جا کر رکی تھی۔ محافظوں نے البتہ اپنی جیپیں باہر ہی پارک کر کے پیدل گیٹ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ چوکیدار نے کبیر دادا کو پہچانتے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ ڈرائیور گاڑی اندر لے گیا۔ کوٹھی کے وسیع لان میں رنگ و نور کا سیلاب آیا ہوا تھا۔
ڈرائیور نے گاڑی سمٹ کی پختہ روش پر روکی۔ عظیم نے جلدی سے اتر کر کبیر دادا کے لیے دروازہ کھول دیا۔ تناوش عظیم کا انتظار کرنے کی بجائے خود دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ ان کے اترتے ہی ڈرائیور گاڑی کو گراج کی طرف لے گیا۔ ان کی گاڑی کو دیکھتی اخلاق حسین خوش آمدید کہنے کے لیے ان کی طرف آ گیا۔ کبیر دادا سے مصافحہ کر کے اس نے گہری نگاہ تناوش پر ڈالتے ہوئے کہا، تشریف آوری کے لیے شکریہ بھابھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ سے انہیں ترتیب سے لگے ہوئے صوفوں کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ تناوش کا ایسی تقریب میں شرکت کا پہلا موقع تھا۔ اس سے پہلے وہ محلے کی شادیوں وغیرہ میں تو شامل ہو چکی تھی، مگر ان تقاریب اور حالیہ تقریب میں زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا تھا۔ تقاریب کو دولت ہی سے 4 چاند لگائے جا سکتے ہیں، اور اخلاق حسین شاہ کے پاس دولت کی کون سی کمی تھی؟ تناوش ہلکی سی نروس ہوئی، مگر پھر اپنے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہوئے کبیر دادا کو دیکھتے ہی اس کے دل سے تمام خوف اور ڈر بھاگ گئے تھے۔ وہ پر اعتماد انداز میں صوفوں کے قریب پہنچی۔ وہاں اونچی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے مرد و زن اعلیٰ پہناووں میں براجمان تھے۔ عورت نے خوب میک اپ تھوپا ہوا تھا۔ ان کے چمکتے دمکتے لباس کے مقابلے میں تناوش کا سستا اور عام سے لباس تصدیق اور استہزاء کا نمونہ ہی تھا۔ وہ چہرے پر خود اعتمادی پیدا کیے کبیر دادا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ زیادہ تر حاضرین کی نگاہیں تناوش کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، اور اس کی وجہ کبیر دادا کی اس سے شادی کا معاملہ تھا۔ کافی لوگ اس لڑکی کو دیکھنے کے خواہاں تھے جس نے کبیر دادا جیسے اکھڑ کو اپنے بس میں کر لیا تھا۔ کچھ عورتیں دبی زبان میں ہنستی ہوئی اس کے لباس اور سر سے لپٹے دوپٹے کا مذاق اڑانے لگیں۔ پاشا اپنے ساتھ بیٹھے کاشف راجپوت کو مخاطب ہوا، کاشف دادا، مشکل ہے کہ کبیر دادا اس لڑکی کو طلاق دیں۔ اتنی معصوم اور پاکیزہ صورت لڑکی سے جان چھڑانا آسان کام نہیں۔ کاشف نے منہ بناتے ہوئے کہا، یوں بدفال تو منہ سے نہ نکالا کرو یار۔ اسی وقت نوشاد افریدی نے اخلاق حسین کے کان میں سرگوشی کی، شاہ جی اب اس خبیث کا باولا پن سمجھ میں آ رہا ہے۔ اخلاق حسین نے بھی اسی کی طرح سرگوشی کی، کہا تھا نا لاکھوں کروڑوں میں ایک ہے، یقین کرو ہنستی ہے تو انسان کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ نوشاد افریدی ندیدے پن سے ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا، اب تو اس بلبل کو حاصل کرنے کا ارادہ مزید پختہ ہو گیا، مگر اس خبیث دیو سے نپٹے بغیر تو یہ بلبل ہاتھ آنے والی نہیں۔ اخلاق حسین کے لہجے میں کبیر دادا کے لیے نفرت ہی نفرت ابل رہی تھی۔ نوشاد بے پرواہی سے بولا، اس کا حل میں نے سوچ لیا ہے۔ کون سا حل؟ اخلاق حسین مستفسر ہوا۔ نوشاد جھلاتے ہوئے بولا، وہی یار، تمہیں 10 دفعہ تو بتا چکا ہوں۔ اس کی پرہوس نگاہیں ابھی تک تناوش کے ملی چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ کبیر دادا شہاب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تناوش بھی اس کے پہلو میں جم گئی تھی۔ ان صوفوں پر زیادہ تر مرد ہی بیٹھے تھے۔ عورتوں کی ٹولیاں دائیں بائیں کھڑی گپے ہانک رہی تھیں، یا کچھ مردوں سے تھوڑے فاصلے پر سر جوڑے بیٹھی تھیں۔ باوردی بیرے ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے مہمانوں کو مختلف مشروبات پیش کر رہے تھے۔ ان میں عام مشروبات کے علاوہ شراب بھی فراوانی سے پیش کی جا رہی تھی۔ اخلاق حسین شاہ جیسے شخص کو کسی قانون وغیرہ کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی، بلکہ قانون خود وہاں ایس پی ضمیر حسین اور درجن بھر انسپکٹروں کی صورت میں اس حرام مشروب کو جائز اور حلال قرار دینے کی دلیل دے رہے تھے۔ مشروب پیش کرنے والے ایک بیرا ٹرے میں درجن بھرے گلاس سجائے کبیر دادا کے قریب ہوا۔ شہاب سے باتیں کرتے ہوئے کبیر دادا نے وسکی کا گلاس اٹھا لیا۔ بیرے نے ٹرے تناوش کے سامنے پکڑی۔ کبیر دادا کی نقل کرتے ہوئے اس نے بھی ایک گلاس اٹھا لیا تھا، کیونکہ وہاں موجود زیادہ تر خواتین و حضرات کے ہاتھوں میں گلاس نظر آ رہے تھے۔ اور پھر اس سے پہلے کہ وہ گھونٹ لے پاتی، کبیر دادا بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے اس کی طرف جھکتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، مجھے منع کرتی اور خود پینا شروع کر دی۔ میں نے سوچا کولڈ ڈرنک ہے۔ وہ ہکلا گئی تھی۔ یہ کہتے ہی اس نے جلدی سے گلاس سامنے پڑی شیشے کی میز پر رکھ دیا۔ کبیر دادا نے ایک دوسرے بیرے کو انگلی کے اشارے سے اپنے پاس بلایا، یہ ہیں تمہارے کولڈ ڈرنک۔ اسے کہہ کر وہ شہاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کسی آتے ہوئے دوسرا گلاس اٹھانے لگی۔ کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں بھائی؟ شہاب نے مزاحیہ لہجے میں پوچھا۔ کبیر دادا ہنسا، بے وقوف شراب پینے لگی تھی، خود پیتے اور ہماری بھابھی کو منع کرتے ہو، یہ تو زیادتی ہے جناب۔ شہاب قصوری کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ کبیر دادا کے پہلو میں بیٹھی تناوش تک پہنچ گئی تھی۔ منع تو نہیں کیا، کبیر دادا نے فوراً نفی میں سر ہلایا، صرف مطلع کیا ہے کہ محترمہ جو مشروب نوش کرنے والی ہو اسے وسکی کہتے ہیں۔ شہاب نے زوردار کہکہ لگایا۔ تناوش خفیف ہو کر نیچے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر چھائی حیا کی لالی نے کبیر دادا کے دل کو عجیب انداز میں دھڑکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ سرخ و سفید چہرہ لال ہو کر مزید جاذب نظر ہو گیا تھا۔ اسی وقت ایک خوبصورت سی لڑکی نے قریب آ کر کبیر دادا سے مصافحہ کیا۔ کبیر صاحب چوری چوری شادی کر لی اور ہمیں جھوٹے منہ بھی دعوت نہیں دی۔ کبیر دادا سے ہاتھ ملا کر اس نے تناوش کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مسز کبیر، میں ہوں آپ کی میزبان فرحانہ اخلاق۔ تناوش نے بے دلی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا کبیر دادا کو ہاتھ ملانا تناوش کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ اسی وقت کبیر دادا بظاہر سنجیدہ لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں، اگلی مرتبہ دعوت ضرور دوں گا۔
ہائے، کیا اتنی خوبصورت دلہن حاصل کرنے کے بعد بھی آپ دوسری شادی کریں گے؟ پاس سے گزرتے ہوئے بیرے سے کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھاتے ہوئے اس نے شوخ لہجے میں پوچھا، مولویوں سے سنا ہے کہ ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اس کا مطلب ہے میں یوں ہی پریشان تھی، فرحانہ میں نے خیز لہجے میں کھلکھلائی۔ غصے سے کھولتی تناوش سے رہا نہیں گیا تھا۔ آپ کی پریشانی شاید اتنی آسانی سے دور نہ ہو، فرحانہ نے کہا۔ سوری مسز کبیر، آپ کو برا لگا، میں تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ کبیر دادا فرحانہ کو مخاطب ہوا، اچھا اسے ذرا ساتھ لے کر جا کر دوسروں سے تعارف وغیرہ ہی کرا دو، یہاں بیٹھی بور ہوتی رہے گی۔ کیوں نہیں، وہ خوش دلی سے بولی۔ چلے مسز کبیر۔ اسے دوسری عورتوں کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے میں یہیں ٹھیک ہوں کہہ کر جان چھڑانا چاہیے۔ ہر وقت ضد نہیں کرتے، کبیر دادا نے اسے سمجھانے کے انداز میں مخاطب کیا، مگر اس کے لہجے میں شامل حکم تناوش کو واضح طور پہ محسوس ہوا تھا۔ منہ سے کچھ کہے بنا وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے فرحانہ کے ساتھ چل پڑی۔ کبیر دادا سے تھوڑا دور ہٹتی فرحانہ طنزی انداز میں بولی، ویسے کوئی ڈھنگ کے کپڑے ہی پہن لینے تھے، جھونپڑی سے نکل کر آ گئی ہو تو پرانے کپڑے وغیرہ بھی وہیں چھوڑ آنے تھے۔ تناوش بغیر لگی لپٹے رکھے بولی، کپڑوں کا مقصد تن ڈھانپنا ہوتا ہے اور یقیناً میرا لباس آپ کے پہناوے سے زیادہ اس مقصد پہ پورا اترتا ہے۔ فرحانہ نے استہزائیہ انداز میں کہا، ایسے کپڑوں والی کے خیال بھی ایسے ہی ہوں گے۔ بالکل، مجھے بھی آپ کے لباس سے آپ کے عمدہ خیالات کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ تناوش نے اس کے نیم عریاں لباس کو تضحیق کا نشانہ بنایا۔ تمہیں شاید کبیر علی خان سے شادی کا زوم ہے محترمہ، یہ 2 دن کی عیاشی ہے، کبیر جیسے مرد کسی ایک عورت پر قانے نہیں رہتے۔ فرحانہ آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ یہ میرا درد سر ہے، تجھے دبلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ تناوش تم سے بھی نچلے درجے پر آ گئی۔ فرحانہ نے اسے گھور کر دیکھا، مگر تناوش اسے خاطر میں لائے بغیر ایک قریبی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، شکریہ، میں کچھ دیر یہاں بیٹھنا پسند کروں گی۔ کبیر صاحب نے کہا ہے کہ معزز خواتین سے تمہارا تعارف کرا دوں۔ اس نے لفظ معزز پر اس طرح زور دیا گویا تناوش کی کوئی عزت نہ ہو۔ اپنے تئیں اس نے تناوش کی توہین کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اسے جانتی نہیں تھی۔ وہ بے پرواہی سے بولی، تو منع کس نے کیا؟ کراؤ نہ تعارف، جس سے ملوانا ہے اسے یہیں بلوا لاؤ۔ اب کبیر دادا کی بیوی دوسری عورتوں کے پیچھے تو نہیں پھر سکتی۔ فرحانہ قہر آلود نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ وہ بے نیازی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کبیر دادا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ شاب کسورے کے ساتھ کسی خاص بحث میں مشغول تھا۔ تناوش کے اٹھنے کے بعد پاشا اور کاشف بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے تھے۔ تناوش ان میں سے تو نہ کسی مرد کو جانتی تھی نہ عورت کو۔ اچانک اس کے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی، نہ جانے اس وقت کس کی کال تھی۔ سستا سا موبائل فون نکال کر اس نے اسکرین پر نگاہ دوڑاتی ہوئی کال وصول کرنے کا بٹن دبایا۔ السلام علیکم ماں جی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹی؟ بشرا خاتون نے بشاشت سے پوچھا۔ ٹھیک ہو ماں جی، خیریت تو تھی؟ ہاں خیریت تھی، صبح سے تمہاری کال کا انتظار کر رہی تھی، پھر رہا نہ گیا اور خود سے رابطہ کرنا پڑا۔ خاموش کھڑی فرحانہ پر ناگوار بھری نگاہ ڈالتی ہوئی وہ کہنے لگی، پڑھائی میں مصروف تھی ماں جی، اس لیے رابطہ نہ کر سکی، اور اس وقت بھی ایک تقریب میں ہوں، کل انشاءاللہ بات ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹی، خدا حافظ۔ بشرا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ تناوش کے بعد ختم کرتی وہ طنزیہ لہجے میں بولی، کافی جدید اور خوبصورت سیل فون رکھا ہوا ہے، داد دینا پڑے گی تمہاری پسند کی۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑی۔ تناوش کا جواب سننے کی زحمت اس نے نہیں کی تھی۔ لمحہ بھر بعد وہ خواتین کے جھرمٹ میں کبیر دادا کی دلہن کے لباس، موبائل فون اور بد اخلاقی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہاں موجود خواتین کی زیادہ تر تعداد اونچے طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اور اگر کوئی متوسط خاندان کی تھی بھی تو اب اس طبقے میں رچ بس کر انہی جیسی ہو گئی تھی، اور ایسی خواتین کا پسندیدہ مشغلہ غریب لڑکیوں کی طرز زندگی کا مذاق اڑانا ہی ہوتا ہے۔ نسیم بیگم نے پوچھا، آپ یہی دیکھنے اس کے پاس گئی تھیں؟ وہ ایک جج کی بیوی تھی، لیکن جس طرح کے زیورات سے لدی پھدی تھی، ایسے زیور سیشن کورٹ کا جج کم از کم اپنی تنخواہ سے بنا کر نہیں دے سکتا تھا۔ یوں بھی جس تقریب میں وہ جج صاحب مدعو تھا، وہاں اس کی آمد ہی اس کے کردار کا تعین کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر گئی تھی کہ کبیر علی خان نے اپنی دلہن کو ناز نخروں سے رکھا ہوگا، مگر اس بیچاری کی حالت دیکھ کر ترس آنے لگا۔ فرحانہ نے منہ بنایا۔ نوشاد افریدی کی چہیتی بیگم نغمہ بے باکی سے بولی، اب بھی حسرت بھری نظروں سے کبیر صاحب کو گھور رہی ہے، شاید اسی کے پاس جا کر بیٹھنے کو دل کر رہا ہے بیچاری کا، لیکن بے وقوف یہ نہیں جانتی کبیر خان جیسے آدمی کے پاس ایسی لڑکیوں کے لیے صرف بستر پر لیٹتے وقت چند لمحات ہوتے ہیں۔ اس کی بات پر تمام کھلکھلا کر ہنس پڑی تھیں۔ سنیں کسی گنڈے کی منظور نظر تھی، جسے کبیر علی خان نے اپنے اثر و رسوخ سے مروا دیا اور اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے چند دنوں کے لیے گھر لے آیا۔ اب یہ بیچاری خود کو کبیر دادا کی سچ مچ کی بیوی سمجھے ہوئی ہے۔ یہ رازکار آشکار کرنے والی شیر خان کی بیوی سمینہ تھی۔ ایسا کہتے ہوئے سے یہ بھول گیا تھا کہ خود اس کی شادی شیر خان سے کس طرح ہوئی تھی۔ ایس پی ضمیر حسین کی بیوی سلطانہ بولی،
ہاں میں نے بھی کچھ ایسے ہی سنا ہے، کبیر خانے سے رکھیل بنا کے گھر رکھا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی بڑا جھگڑا بھی متوقع ہے۔ اس ڈائن کی وجہ سے شاہ صاحب کے 2 آدمی بھی کبیر خان کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ بظاہر تمام گھریلو خواتین دکھائی دے رہی تھیں، مگر ان کی باتوں سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اپنے شوہروں وغیرہ کی اصلیت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ کبیر دادا کو کبیر علی خان کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے دادا ہونے سے ناواقف تھیں۔ نغمہ نے ناک منہ چڑھاتی ہوئی کہا، ویسے اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ کبیر خان جیسے پرکشش اور خوبصورت مرد نے اس کے لیے قتل کر ڈالا؟ مردوں کے لیے کوئی کل بھی سیدھی نہیں ہوتی ہے، آ گیا ہوگا دل، حالانکہ اس سے کئی گنا خوبصورت اور دلکش خواتین سے اس کا روزانہ واسطہ رہتا ہوگا۔ فرحانہ کا ڈھکا چھپا اشارہ اپنی جانب تھا۔ شاید کم عمری اچھی لگی ہو، رخسانہ نے لقمہ دیا، وہ شہاب قصوری کی بیٹی تھی۔ اتنی بھی بچی نہیں ہے، مجھ سے 1-2 ہی چھوٹی ہوگی۔ سمینہ نے عورتوں کی اصلی فطرت کا اظہار کیا کہ وہ کسی دوسری عورت کو کم عمر نہیں سمجھ سکتی۔ اس کے بغل میں کھڑی فصیح الدین کی بیوی کرن نے پوچھا، ویسے آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے نا؟ ہاں، اس نے فخریہ انداز میں سر ہلایا۔ اور اس کے بعد آپ کی شادی کو بھی غالباً 5واں سال ہے؟ ہاں قریباً اسی طرح ہی ہے، سمینہ نے حیرانی بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کرن نے تناوش کی جانب ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ 2nd ایئر کی طالبہ ہے۔ تو کیا میری بلا سے 5ویں میں پڑھتی ہو؟ یوں اس کی عمر تو کم نہیں ہو جائے گی نا؟ غریب غربا ویسے بھی دیر سے اسکول جانا شروع کرتے ہیں۔ سمینہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں تھی۔ آپ کو بڑی ہمدردی ہو رہی ہے، فرحانہ خفگی بھرے لہجے میں کرن کو مخاطب ہوئی۔ کرن نے مسکراتے ہوئے کہا، باڑ میں جائے وہ، میں تو بس سمینہ آپا کو چھیڑ رہی تھی۔ سمینہ اور اس میں کافی گہری دوستی تھی، کیوں نہ اس کے پاس جا کر تھوڑی گپ شپ کی جائے، رخسانہ نے مشورہ دیا۔ باقیوں کے ہاں نہ کرنے سے پہلے اخلاق حسین شاہ کی بلند آواز گونجی، خواتین و حضرات کھانا لگ چکا ہے، آپ مزید گپ شپ کھانا کھاتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ تمام مسکراتے ہوئے یوں شکل کی لگی ہوئی کھانوں کے میزوں کی طرف بڑھ گئے تھے جہاں انواع و اقسام کے کھانے سجے تھے۔ کبیر دادا، پاشا، کاشف اور شہاب قصوری کی معیت میں کھانے کی میز کی طرف بڑھا۔ اسی وقت اس کی نظریں تناوش کی متلاشی ہوئیں۔ شہاب پارٹی سے گپ شپ کرتے ہوئے بھی وہ اپنے چہرے پر تناوش کی نظروں کی تپش محسوس کرتا رہا تھا۔ 1-2 بار اس نے سرسری نظروں سے اسے دیکھا تھا، لیکن دوسروں کی موجودگی میں اسے دوسری جانب متوجہ ہونے کا اشارہ نہیں کر سکا تھا۔ وہ اب بھی اسی جگہ بیٹھی تھی، حاضرین میں وہ واحد مہمان تھی جس نے کھانے کی میز کا رخ نہیں کیا تھا۔ یہ مصیبت تماشا بنائے گی میرا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ مجھے کچھ کہا ہے؟ پاشا مستفسر ہوا۔ اس نے بات بنائی، ہاں میں کہہ رہا تھا تم کھانا کھاؤ، میں سلاتا ہوں۔ کسے؟ حیرانی سے کہتے ہوئے پاشا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں نگاہ دوڑائی۔ تناوش کو دیکھتے ہی وہ مسکرایا، دادا تو گیا کام سے، بکواس نہ کیا کرو۔ کبیر دادا جھینپتا ہوا تناوش کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تناوش پر توجہ نہیں دینا چاہتا تھا، اسے نظر انداز کر دینا چاہتا تھا، مگر پھر اسے معلوم بھی نہ ہوتا اور وہ بے دہانی میں اسے اہمیت دے جاتا۔ کبیر دادا کو اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ کیا تمہارے لیے علیحدہ بلاوا آئے گا؟ قریب پہنچتی کبیر دادا نے بیزاری بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ نشست چھوڑتے ہوئے بولی، بالکل، اہم لوگوں کے لیے خصوصی بلاوا آیا کرتا ہے۔ وہ چڑھ کر بولا، تو پھر بیٹھ کر انتظار کرو، کھڑی کیوں ہو گئی ہو؟ آ تو گیا خصوصی بلاوا، اس نے شوخی بھرے لہجے میں کبیر دادا کی جانب اشارہ کیا۔ بے وقوف، افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہ واپس مڑ گیا۔ وہ اس کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے بولی، اچھا لگتا ہے آپ کا یوں خیال رکھنا۔ خیال نہیں رکھ رہا، خود کو تماشا بننے سے بچانے کی تگودو میں ہوں۔ وہ متبسم ہوئی، چلیں کسی بہانے تو آپ کی توجہ مل گئی۔ وہ کھانے کی میز کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک خالی پلیٹ اٹھا کر تناوش کے حوالے کرتے ہوئے اس نے دوسری پلیٹ اپنے لیے سیدھی کر کے اپنا پسندیدہ پکوان ڈالنے لگا۔ تناوش نے بھی اس کی تقلید میں پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالے اور بیٹھنے کے لیے کرسی وغیرہ کو دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک جدید طریقۂ تہذیب سے ناواقف تھی۔ یورپ کی نکالی میں اب اونچے طبقے میں بھی کھڑے ہو کر اور چل پھر کر کھانے کا رواج پھیل گیا۔ جیسے جانوروں کے آگے چارہ پھینکا جائے تو بیٹھا ہوا جانور بھی کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اسے کھڑا ہو کر کھانے کا مکلف کیا ہے، جبکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے اور اس کی تربیت کے لیے اللہ کریم نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ مگر آج کے لبرل اور دین بیزار طبقے کو انبیاء کی نہیں یورپ کی تقلید پر خوشی ملتی ہے۔ تناوش تو کے کھانے کے آداب سے واقف تھی، اس لیے بیٹھ کر کھانے لگی۔ اس وقت کبیر دادا کو چند خواتین نے گھیرا ہوا تھا، وہ اسے شادی کی مبارکباد دے رہی تھیں۔ بیچارے کو اونچے طبقے کے آداب ہی معلوم نہیں ہیں۔ اسے بیٹھا دیکھ کر فرحانہ پاس کھڑی رخسانہ کو مخاطب ہوئی۔ رخسانہ نے جواب دیا، یہ تو کبیر صاحب کی غلطی ہے نا؟ خیر غلطی تو نہیں کہہ سکتے، فرحانہ نے کہکا لگایا، استحاطن کو اس نے ہمیشہ تو ساتھ نہیں رکھنا نا، چند دن مستفید ہو کر دفعہ دور کر دے گا۔ رخسانہ نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، ویسے آپ کو وہ اتنی بری کیوں لگتی ہے؟ فرحانہ دانت پیستے ہوئے بولی، کیونکہ وہ ہے ہی بری، اور رخسانہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ کھانے کے بعد بھی تقریب جاری رہی۔ اخلاق حسین نے ایک مشہور غزل خواں کو بلایا ہوا تھا۔
کھانے کے اختتام پر ملازموں نے برتن سمیٹ کر تمام میزوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر اسٹیج بنایا اور اس پر قالین بچھا کر گلوکار کے بیٹھنے کی جگہ بنانے لگے۔ مہمان خوشخبریوں میں مشغول تھے۔ جگہ بنتی موسیقار اپنی آواز کا جادو جگانے لگا۔ تناوش کو وہاں خواہ مخواہ بوریت محسوس ہونے لگی تھی۔ کبیر دادا اس سے دور دوستوں کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ موسیقی سنتے ہوئے زیادہ تر سامعین الکوہل سے بھی فیضیاب ہو رہے تھے۔ ان میں کبیر دادا پیش تھا۔ اس کے ہر نئے گلاس کو تناوش شمار کر رہی تھی۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کیا گیا اور اس نے موبائل فون نکال کر میسج لکھنا شروع کر دیا۔ پلیز چلے نا، میں سخت بور ہو رہی ہوں۔ یہ لکھ کر اس نے کبیر دادا کے نمبر پہ بھیج دیا، مگر موسیقی کے شور میں شاید اسے پیغام کی گھنٹی سنائی نہیں دے رہی تھی، تبھی تو وہ موبائل فون کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ لمحہ بھر انتظار کے بعد وہ اسے کال کرنے لگی۔ یقیناً اس طرح وہ موبائل فون کی طرف متوجہ ہو کر اس کا میسج پڑھ لیتا۔ اس کی ترکیب کارگر تھی۔ موبائل فون کی گھنٹی بجتے ہی وہ چونک کر جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ موبائل فون اس کے ہاتھ میں آتی تناوش نے کال کاٹ دی۔ اسکرین پہ نگاہ دوڑاتی اس نے خفقی بھری نگاہیں تناوش کی جانب اٹھیں اور پھر وہ پیغام پڑھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے تناوش کو اس کی انگلیاں موبائل اسکرین پر متحرک نظر آئیں۔ منٹ بھر بعد ہی پیغام کا جواب پہنچ چکا تھا۔ روکا کس نے؟ ڈرائیور کو ساتھ لے کر گھر چلی جاؤ۔ جواب اس کی توقع کے مطابق تھا، مگر وہ باز آنے والی نہیں تھی۔ فوراً لکھ بھیجا، گھر میں اکیلی تو یہاں سے بھی زیادہ بور ہو جاؤں گی۔ تو نہ جاؤ۔ اس مرتبہ اسے جواب کے حصول کے لیے کال نہیں کرنی پڑی تھی۔ پلیز چلو نا، اس گائک سے اچھا تو میں خود گا لیتی ہوں، گھر جا کر جتنی چاہے غزلیں اور گیت سن لینا۔ اس کی شوخی بھرے میسج نے کبیر دادا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ وہ خود موسیقی وغیرہ کا اتنا شوقین نہیں تھا، لیکن یوں بھری محفل سے اٹھ کر جانا اسے عجیب لگ رہا تھا، خاص کر ان دنوں جب پاشا اور اس کے دوسرے احباب بڑی سختی سے اس کے پیچھے پڑے تھے کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کی وجہ سے باقی ساری دلچسپیوں سے دور ہونے لگا۔ مگر یہ سوچ اسے زیادہ دیر نہیں روک سکی تھی۔ اس دوران تناوش کی شوخی، شرارت اور منت بھرے میسج اسے مسلسل موصول ہو رہے تھے۔ آخری میسج پڑھتے ہوئے وہ مشکل اپنی ہنسی روک پایا تھا۔ یقین مانے مجھے لونگ لاچی والے گانے پہ رقص کرنا بھی آتا ہے۔ سخت نیند آ رہی ہے یار۔ دائیں پہلو میں بیٹھے کاشف راجپوت کو مخاطب ہوتی ہوئے اس نے مصنوعی جمائی بھی لی تھی۔ صاف کہیں دادا کہ آپ جانا چاہتے ہیں؟ جواب کاشف کی بجائے بائیں جانے بیٹھے پاشا نے دیا تھا۔ تمہیں کوئی تکلیف؟ کبیر دادا نے اسے جھڑکنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ کیا میری تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ وہ باز آنے والا نہیں تھا۔ ہاں، کبیر دادا اطمینان سے بولا، مرنے کے بعد انسان ہر قسم کی تکلیف سے آزاد ہو جاتا ہے اور تمہاری گردن دبانا اتنا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ وہ ترکی بترکی بولا، شکریہ، آپ جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ میسج کے ذریعے منصوبہ بندی کرنے والے آپ پہلے پریمی نہیں ہیں۔ صحیح کہا، مگر یوں دوران محفل اپنے استاد کے ہاتھوں مرنے والے یقیناً تم پہلے فرد ہوگے۔ پاشا طنزی انداز میں بولا، آپ شاید گھر جا رہے تھے، بس یہ یاد رہے کہ جاتے وقت میزبان سے اجازت لینا اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے۔ کبیر دادا جانتا تھا کہ پاشا کی زبان کو اتنی آسانی سے لگام نہیں دی جا سکتی تھی۔ بھری محفل میں اسے تھپڑ بھی نہیں مارنا چاہتا تھا، بس دانت پیس کر غصے کا اظہار کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ اس کی متلاشی نظروں نے اخلاق حسین کو ڈھونڈا، جو اسی وقت ایس پی ضمیر حسین اور رشاد افریدی کے درمیان بیٹھا تھا۔ قریب جا کر اس نے رسمی اجازت لی اور عظیم کو کال کر کے گاڑی لگانے کا کہا۔ تناوش بھی اٹھ کر اس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس بات سے بے نیاز کے جانے کتنی نگاہیں اسے گھور رہی تھیں۔ کچھ نگاہوں میں تمسخر، کچھ میں ہوس اور کچھ میں حسد جھلک رہا تھا۔ وہ لان سے نکل کر سیمنٹ کی پختہ روش پہ آ گیا۔ وہ اس کے پہلو میں رکتے ہوئے دل آویز انداز میں مسکرائی۔ شکریہ۔ کس لیے؟ اس نے بظاہر انجان بن کر پوچھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مسکراہٹ اس کے لبوں پر گہری ہو گئی تھی۔ وہ کرتے ہوئے بولا، مجھے نیند آ رہی تھی اس لیے واپس جا رہا ہوں، سمجھی؟ شاید وہ اپنے واپسی کے فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ اچھی بات ہے۔ شرارتی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ رقصاں رہی۔ کم از کم میں ان وعدوں کی انجام دہی سے تو نجات پا گئی جو آپ کو گھر واپس جانے کی شرط پہ غلطی سے کر بیٹھی تھی۔ کون سے وعدے؟ کبیر دادا جانتے بوجھتے انجان بن گیا تھا۔ وہ کھلکھلائی، وہی رقص، گیت اور اس طرح کے کچھ اور جھوٹے وعدے؟ کبیر دادا نے ہونٹوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو زبردستی کی کھانسی میں چھپایا۔ اس باتونی لڑکی کو بحث و تکرار سے ہرانا مشکل تھا۔ اسی وقت ڈرائیور نے گاڑی ان کے ساتھ آ کر روک دی۔ عظیم نے نیچے اتر کر جلدی سے کبیر دادا کے لیے دروازہ کھولا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ تناوش کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ خود دوسری جانب گھوم گیا۔ اچھا جی، تو ایپیسوڈ نمبر 4 کو ہم یہاں پر کرتے ہیں سٹاپ، اور تھوڑی سی ناول کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ناول یار، یہ جو لڑکی ہے نا تناوش، ایک طرح سے ٹھیک ہے یار، وہ اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کری ہے، پر بہت بہت بے شرم ہے۔ سچی میں اتنی عجیب حرکتیں کرتی ہے یار۔ وہ بندہ تمہیں بار بار کہہ رہا ہے دور ہو جاؤ مجھ سے، مجھے بری لگ رہی ہو، ایسے مت کرو، میں تمہیں طلاق دے کے گھر بھیج دوں گا، یہ وہ،
اور وہ پھر بھی اتنی کوششیں کر رہی ہے، اور اتنی چھوٹی سی بچی اور اتنی تیز ہے. ویسے یہ ناول پڑھنے کے بعد نا وہ ایک کنسیپٹ ہوتا ہے نا کہ کم عمر میں جو شادی ہو جاتی ہے تو وہ پھر جس بھی گھر میں جاتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے مزاج کے مطابق، اپنے سسرال کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہیں، کیونکہ ان کی کچا ذہن ہوتا ہے، وہ فلیکسیبل ہوتا ہے، جیسے وہ ان کو بناتے ہیں وہ بن جاتی ہیں. تو یہ مجھے ویسی ہی لگ رہی ہے کہ کم ایج کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ایسی شاید ہوتی ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے. خیر آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن بہت بے شرم لڑکی ہے، کانفیڈنٹ بھی ہے یار. اب ایسے کوئی اور ہوتی تو ایسی پارٹیز میں جا کے تو وہ خود کو اتنا کم فیل کرتی، یہ کچھ بھی نہیں، یہ گھر میں بھی کالج یونیفارم پہن کے گھومتی رہتی. یہ صحیح ہے کہ اسے میں خوبصورت لگتی ہوں. ویسے ہے فنی، مزے کی لڑکی ہے، باتیں آتی ہیں اس کو. کبیر دادا بھی اب ظاہر نہیں کر یار، یہ کیوں لڑکے ایسے کرتے ہیں؟ بہت سے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے جذبات ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. جو بھی جذبات ہیں ایکسپریسو نہیں ہوتے نا، مطلب وہ ان کو چھپا رہے ہوتے ہیں اور الٹا پھر اوپر سے آ رہے ہوتے ہیں. بھائی بتا دو جو بھی بات ہے، پسند کرتے ہو جو بھی ہے، پھر بعد میں چھوڑ دینا جو بھی نہیں. اور اس کے جو فرینڈز ہیں نا، پاشا اور وہ کاشف ہے، کون ہے وہ، مجھے بڑی ہنسی آئی ہے. اور یہ جاننے کے بعد کہ ان کو پتہ چل گیا کہ وہ میسیج پہ کر رہا تھا اس سے بات، اور وہ اس نے جو جھوٹی جمائی لی ہے. ویسے تو وہ جھوٹی جمائی اتنی فنی نہیں تھی، لیکن اب یہ آپ امیجن کریں کہ اس کے دوستوں کو پتہ تھا کہ یہ اب جانے کے لیے کوئی بہانہ بنائے گا، اور کبیر دادا جیسا بندہ جو کہ اتنا خڑوس ہے اور وہ فیک سی جمائی لے رہا ہے، پتہ بھی چل جائے کسی کو. اچھا ہے یار. اور وہ دلاور شیخ وغیرہ نہیں ہے نا، تو گندی باتیں بھی اب کم ہو گئی ہیں کافی. اور ایک اور بات یہاں پر میں نے نوٹ کی، یہ جو گینگسٹرز ہوتے ہیں یہ ریئل میں بھی ہر کسی کی بہن، بیوی، بیٹی پہ ان کا ہوتا ہے کہ کون کس کی بہن ہے، اس کو یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. یہ کتنی گندی بات ہے. مطلب ان کے لیے یہ نارمل ہے ہر کسی کی فیملی کی ڈیٹیل رکھنا، اور وہ بھی بیٹیوں کی اور بہنوں کی. کتنے گندے ہیں یہ. بھاڑ میں جائیں سارے. اللہ حافظ. آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اوکے.